زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آیت نمبر 17 to 23 دیکھیں. آیت نمبر 17 میں آتا ہے قتیلا مارا گیا ہے، مان لعنت ہو انسان پر. قتیلا کا مطلب کیا ہے؟ مارا جانا، کسی کو مار دینا، بیسکلی یہ بد دعا ہے. اوکے، لعنت ہو کس پر؟ الانسان ہو، انسان پر. کیوں لعنت ہو؟ ماں جو اکفر ہو، جس نے ناشکری کی ہو. کس قدر اس نے ناشکری کی ہے. دس از فعل تعجب بولتے ہیں. ہاؤ کوڈ یو ایور ڈو اٹ؟ فعل تعجب یوز کرتے ہیں، فعل تعجب ہے یہ. ما اکفر، ما انفلا بول کے بولتے ہیں نا، تو فعل تعجب کے کس قدر انسان ناشکرا پن ہو سکتا ہے. سو اٹس اگین ایک شاکنگ لیول میں اللہ تعالیٰ از آسکنگ us how can you be so ungrateful for all the things that I do. ٹھیک ہے، انسان پہ لعنت ہو، وہ ہمیشہ ناشکری کرتا ہے. اس کے بارے میں شدید لعنت، نفرت، اللہ تعالیٰ کا غصہ بیان کرتے ہیں. اور نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں. دیکھیں، انسان ناشکری اور نافرمانی کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس تکبر ہو. تکبر ایک انسان میں خود کو بڑی چیز سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. دیٹس the definition of تکبر. خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو اور ناشکری کرتا ہے وہ کہ I can have everything، تو he will not be grateful to a person. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس چیز پہ تم نا شکر گزار نہیں ہو، کس چیز پہ ناشکری کرے. ناؤ لیٹ می ٹیل یو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کس چیز سے آئے ہو، کتنے خراب پانی سے آئے ہو، کتنے ادنا چیز سے تم آئے تھے، اور تمہیں میں کیا بنایا ہوں. سو انشاءاللہ نیکسٹ آیت جو ہے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل وے میں ہی ڈسکس. چلیں، قرآن شریف میں بہت جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کتنا ناشکر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم شکر کرو میرا اور نہ شکر سے بچو. تو ہمارے لیے حکم کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یاد کرتے رہو. ہر چیز ملتا ہے، ہر چیز کے لیے اس رب کا یاد کریں اینڈ شکر. دیکھیں، نعمت کو یاد کریں گے تو اس کو شکر کریں گے، نعمت کو نعمت جاننا. انشاءاللہ the next آیتوں میں I'll tell you the pattern کہ شکر گزاری ایک انسان کس طرح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری چیز کیا کہا گیا ہے کہ نا شکری مت کرو. ڈونٹ بی ungrateful، always be grateful، شکر گزار بنو. آیت 60 سورہ یونس میں آتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے. what they think of themselves. واقعی لوگ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے ان لوگوں پہ جو شکر گزار ہے، اور بہت سارے لوگ نا شکرے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اکثریت ہے نا، بہت سارے اگر آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں اکثریت میں نا شکرے لوگ ہیں، اکثریت میں لیکن تکبر والے ہیں، اکثریت میں لوگ جو ہے نا شکرے ہو یا ایٹ دا سیم ٹائم آل بیڈ تھنگس لیکن کافر لوگ ہو، یا اکثریت میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اکثریت میں لوگ جو ہے نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ پوری چیزیں اکثریت میں آتا ہے. سو آئی تھنک آئی ٹولڈ یو ونس کہ وہ تھوڑوں میں مجھے شامل کر دیں. وہ تھوڑا کیا ہے؟ شکر گزار والا. تو اپنی دعاؤں میں ایک دعا بھی خوبصورت دعا ہے گرلس، یہ دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرتے، یا اللہ مجھے ان تھوڑوں میں سے چن لے. بیکاز there was one person was making دعا کہ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں رکھ لے، مجھے تھوڑوں میں چن لے، یا مجھے تھوڑوں میں سے بنا دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا رہے تھے. دین ہی سیز کہ تم کیا دعا کرے، یہ تھوڑوں میں سے کیا ہے؟ تو ہی سیز کہ قرآن شریف میں اکثریت لوگ برے ہیں، اکثریت لوگ نافرمان ہیں، اکثریت لوگ ناشکرے ہیں. تو تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں، تھوڑے لوگ ایمان والے ہیں، تھوڑے لوگ تقوی والے. یہ تھوڑوں میں مجھے شامل کرتے یا رب. دیٹ از واٹ مائی میکنگ دعا. دیٹ واز اے بیوٹیفل دعا. یہ دعا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، he was شرمندہ محسوس کیے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں آیا، یہ تھاٹ مجھے کیوں نہیں آیا کہ کم لوگوں میں مجھے شامل کر دے، ان تھوڑوں میں یا رب مجھے شامل کر دیں. تو آپ کے دعاؤں میں ایک چیز یاد رکھتے ہیں، یا رب ان تھوڑوں میں جو قرآن شریف تھوڑے لوگ ہیں نا، تو شکر گزار تھوڑے لوگ ہیں، یا رب مجھے وہ تھوڑوں میں شامل کر دیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم بولتے ہیں نا جنت وال جانے والے تھوڑے لوگ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اف یو جسٹ سی شکر گزار بھی تھوڑے لوگ، تقوی والے تھوڑے ہیں. جتنے بھی تھوڑے ہیں یا رب ان تھوڑوں میں مجھے شامل کر دیں. سو اٹس اے ویری نائس اینڈ بیوٹیفل دعا.
دا نیکسٹ وین سورہ یونس آیت نمبر 12 میں دیکھیں، جب بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، چاہے لیٹے کھڑے اور بیٹھے ہوئے. پھر جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. کون ہیلپ کیا ہے ہی ول ناٹ سے، رادر دین اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے تو نا شکرہ بن جاتا ہے. تو آپ کے لیے میرے لیے ٹیک ہوم پوائنٹس کیا ہیں؟ ٹیک ہوم پوائنٹس یہ ہے کہ انسان جو ہے تکلیف ہوئی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے گا، کچھ بھی چاہیے صرف اللہ سے مانگے، نہ کہ کسی کے پاس جائیں گڑ گڑائیں یا اپنا ماتھا ٹیکے. وی شوڈ ناٹ ڈو. دوسری چیز، جب آپ پکارنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیں، ضروری نہیں ہے صرف نماز کے بعد ہی آپ کریں گے، ہر حال میں آپ دعا کر سکتے، وہ رب ہر حال میں سنے گا، ہر وقت سنے گا. تیسری چیز، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے یا درد کم ہو جاتا ہے، اگر دیکھیں ایک انسان کو گھٹنے میں درد ہے، بہت شدید درد تھا، تھوڑا 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 کم ہوا ہے، تو وہ کم جب ہوتا ہے اس کے لیے بھی شکر گزاری کرنا سٹارٹ کر دیں کہ یا رب پہلا زیادہ تھا اب تھوڑا کم ہے، الحمدللہ. اس کے لیے بھی جب الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوگا. تو جو بھی تکلیف کم ہو رہی ہے وہ ہر چیز، آل دا کریڈٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اس رب کے طرف رکھ دیں کہ یا اللہ اٹ از بیکاز آف یو دیٹ ہیز ہیپنڈ، ھذا من فضل ربی. جو بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں یا جو بھی آپ کرتے ہیں تو یہ میرا کچھ کمال نہیں ہے، اس رب کا کمال ہے، میرا رب کا فضل ہے، میں نے یہ کیا ہے. میں اچھی ہیلدی ہوں، میرا رب کا فضل ہے میں ہیلدی ہوں. تھوڑے لوگ بولتے او تم اتنا کچھ کر سکتے ہو، میرا رب کا فضل ہے اس لیے میں کی ہوں، میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے. ھذا من فضل ربی، یہ سب میرا رب کا فضل ہے. آیت ہود دیکھیں، آیت 9 سورہ ہود میں، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھائیں گے اور پھر اس سے چھین لیں گے تو وہ بے شک مایوس ہو جائے گا اور ناشکرا ہو جائے گا. I'll give you the simple example of اولاد. اولاد ہو یا شوہر ہو، اولاد ہو یا بیوی ہو، that is a نعمت ہے. شادی ہونا ایک نعمت ہے، شوہر آنا نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، پیسہ آنا نعمت ہے، پھر جاب آنا نعمت ہے. یہ سب انسانوں کے لیے نعمتیں ہیں. بہت سارے بھی ہیں. دا ریئلسٹک وے میں آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ دس ون. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نعمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہوں، میاں بیوی کا ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو ساتھ دینا، اور ایک دوسرے کی عادت ہو جاتی ہے نا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی عادت ہو جاتی ہے، وداؤٹ دیم دے کی ناٹ لیو. ان کا امپورٹینس ہو، ان کا خیال کرنا ہو، کیونکہ رول آف اے مین الگ الگ اللہ تعالیٰ الگ ڈیفائن کیا ہے، عورت کا جو ذمہ داری رول الگ ڈیفائن کیا ہے. تو ایک دوسروں کی عادت بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسروں دونوں مل کے جو ہے گھر کا نظام چلاتے ہیں اپنے بچوں سے. سو ایک فیملی جو ہے ایک مٹھی بنتی ہے، پوری ایک فیملی از ایک مٹھی، میاں بیوی بچے ایک مٹھی بن جاتے ہیں، اولاد بھی ایک مٹھی میں آ جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی پرورش، ان کا کھانا پینا آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ جو ہے شوہر ہو اولاد ہو ڈیفینیٹلی فرسٹ پرائرٹی جیسا رہتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ جب نعمت چھین لیتا ہے، چاہے یہ جاب لے لیتا ہے، وہ بھی ایک نعمت چھیننا ہے. پہلا ذائقے چکھایا ہے، پیسے آئے ہیں تو گھر میں کھانا پینا، کھلونے بچوں کو، ہر چیز، باہر گھومنے کرنے، اچھے کپڑے، ہر چیز کر رہے تھے. جب وہ نعمت چلے جاتا ہے تو کم کم یہ بولتے ہیں نا، کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب انسان کو جب نعمت دے کر وہ نعمت میں چھین لیتا ہوں، اولاد دے کر جب اولاد لے لیتا ہوں، شوہر دے کر جب شوہر لے لیتا ہوں، بیوی دے کر جب بیوی لے لیتا ہوں، یا جاب دے کر جاب لے لیتا ہوں، صحت دے کر جب صحت لے لیتا ہوں، پہلے خوشی دے رہا ہے وہ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ نیکسٹ آیت ہیز اے ڈفرنٹ میننگ. پہلے خوشی دیتا، خوشی کا مزہ چکاتا ہے، وہ مزے میں انسان گل ہو جاتا ہے اور شکر گزار نہیں ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نعمت جب لے لیتا ہے تو کیا ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ کیوں ہوا ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، زندگی یہی خراب ہو گئی ہے، اب اتنا ہی دیر از نو لائف فار می. سو نا شکرا پن شروع کر دیتا ہے، تو کچھ بھی نہیں دیا ہے تو وائی ڈیڈ یو ٹیک اوے دس ون، یہ کیوں کیا ہے اللہ تو نے. تو اللہ کو کوشچنس کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں ٹیک ہوم پوائنٹس کیا ہے ہمارے لیے؟ پہلی چیز عملی پوائنٹ یہ ہے کہ نعمت جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نعمت کا ذائقہ مزہ جب ہم چکھتے ہیں، شکر گزار بننا شروع کرتے ہیں. یا اللہ تو نے اولاد دیا ہے، ہمیشہ یہ مت روئیں کہ اولاد دیا ہے، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، میرا بچہ سنتا نہیں ہے، میرا بچہ، اولاد تو دیا ہے. پہلی چیز اولاد دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس رب کا شکر ادا کرے. اولاد دیا ہے، ہاتھ پیر یہ صحیح سلامت دیا ہے، اس کو عقل دیا ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر، ہینڈی کیپ نہیں ہے، اولاد کو ہینڈی کیپ نہیں بنایا، اس کا شکر ادا کریں.
वही अल्लाह ताला वही कहते हैं, हमेशा बैठकर तुम रोते रहते हो, ये नहीं है मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, ऐसा है, तो मैं बच्चे से परेशान हूँ, ऐसा मत सोचे। राहत भी बनेगा अल्लाह ताला से शुक्र लगाते, या रब तूने मुझे औलाद दिया है, और एल्स मैं बे औलाद रहती थी। अल्लाह तूने मुझे औलाद दिया है जहाँ पे मेरा औलाद मेरे हक में दुआएं करेगा। या अल्लाह मेरे औलाद को जो है हाथ पैर कान नाक आंख सब बोलते ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम एवरीथिंग ही गेव, अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का शुक्र अदा करे। हर चीज उसको सही सलामत बना दिया है, या रब तू मुझे सही सलामत है मेरा बच्चा, उसके लिए शुक्र अदा करे। दैट इज द प्राइम चीज। उसके बाद दुआ करे, या अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छे अखलाक भी दे, अच्छी हिदायत दे, अखलाक दे, अच्छे। तो शुक्रगुजारी कहाँ है? हर टाइम जो है अल्लाह के दरबार में ठहरना है, बस ना शुक्री, क्या ये मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, अल्लाह उसको ये नहीं है, उसको अकल नहीं है, अल्लाह उसे अकल दे दे, उसे हिदायत दे दे, उसे ये दे दे वो दे। लेकिन क्या कभी शुक्रगुजारी किए हैं, यार अब तूने दिया है मुझे औलाद, बस उससे उसको नेक अखलाक दे अल्लाह, और शुक्रगुजारी करते हुए उस औलाद के लिए दुआएं करें। उसी तरह जॉब का भी हो, उसी तरह शौहर का हो, शौहर की भी शुक्रगुजारी करें। जब शौहर है कुछ देते हैं, यू फील हैप्पी, जज़ाकल्लाह खैर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना हैप्पीनेस शेयर करें, महसूस कराएं। जब आप खाते हैं, कहीं लेके गए हैं, खिलाए हैं, या कुछ भी दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ड्रेस बहुत अच्छा है, या ये शुक्रगुजारी महसूस, बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा है। से टू हिम, शो योर हैप्पीनेस, एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस। ये अच्छा है, लेकिन क्या एक ही ड्रेस लेकर आए, दूसरा ड्रेस लाना था ना। ये सब ठीक था, लेकिन घर अच्छा ही था, लेकिन इसमें कबर्ड्स नहीं है, कबर्ड्स नहीं तो मैं कैसा करूं, अच्छा ये चीजें नहीं है तो ये। नेवर एवर कंप्लेन, नेवर एवर कंप्लेन टू अ हस्बैंड, क्या ये नहीं है वो नहीं है, ये क्यों नहीं रखे, ये क्यों नहीं करे, एंड ऑल दोस थिंग्स, नेवर एवर कंप्लेन। क्योंकि इसका पनिशमेंट इंशाल्लाह आगे के आयतों में आपको आएगा। जो इंसान शौहर के ना शुक्री करता है, उसका हालत क्या होता है दोजख में। ओके, सो हमारे लिए करने का काम क्या है? जब अल्लाह ताला जो भी हमें नेमत देता है, उसका शुक्रगुजारी परफेक्ट लेवल में करें। दूसरी चीज, जब अल्लाह ताला नेमत से छीन लेता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह ये तेरे तरफ से आया, तेरे पास ही चलेगा, ये नेमत तू दिया है और तू ले लिया है, बस दैट्स इट। तूने दिया है और तूने वापस ले लिया है। तो अपने आप को होल्ड करें, सब्र करें, खूब दुआएं करें, होल्ड योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, लेकिन मायूस मत होएं, हमेशा अल्लाह के ऊपर हमेशा उम्मीद बनाए रखें। और दूसरी चीज, ना शुक्री कभी ना करें। ठीक है, सो दीज आर द ओनली पॉइंट्स फॉर अस। सूरह हुद आयत नंबर 10 में देखें, अगर हम, अब देखो यहाँ पे और करें, अगर हम उसको कोई नेमत चका दे, कोई सख्ती के बाद, मतलब पहले एक इंसान को तकलीफ आई है, तकलीफ आई है, फर्स्ट आयत 9 में क्या है, पहले अल्लाह ताला खुशियां दे रहा, उसको तकलीफ नहीं दिया, पहले खुशियां देने के बाद खुशियां छीनता है। जब नेमत दे देता है, देने के बाद छीनता है, तब इंसान मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। अब यहाँ पे सिनेरियो इज डिफरेंट, पहले उसको तकलीफ देता है, अगर जब अल्लाह ताला सख्त तकलीफ देने के बाद नेमत चकाता है या पहुंचाता है, तो वो जरूर कहने लगता है, कौन इंसान, जा रही है बुराइयां मुझसे, बुरे दिन टले, ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना हम लोग, ये इंसान यूज करता है, वाह बैड डेज और गॉन, बुरे दिन टले हैं, बेशक वो बड़ा इतराने वाला ना शुक्रा है, इतराना शुरू कर देता है, थैंक गॉड एवरीथिंग इज ओके नाउ, ये थैंक गॉड वी एवरीथिंग इज ओके नाउ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज क्या कहता है कि तकलीफें आपको, बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए हैं, बुरे दिन चले गए हैं, फिर उसके बाद क्या कहता है, अब्बा ये बुराई तो बला टली, दिस इज ऑल्सो वी यूज, ये बला टली है अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बला टली है, दे नॉट यूज द वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, जब एक तकलीफ सख्त आजमाइश देता हूँ, उसके बाद उसको राहत नेमतें देता हूँ, तो इंसान का तर्ज अमल क्या है, वो शुक्रगुजार नहीं रहता, वो कहता है कि बुराइयां चले गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ये भी यूज करते हैं ना हम लोग, कुछ प्रॉब्लम है तो अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होना। उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने ये करा है, अल्लाह ताला मेरा मदद किया, कुछ नहीं बोलते, किसके जुबान में ये नहीं आता है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स डन। बॉसेस को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स डन। और अपने अपने इसमें ऐसा इतराना लगना ये शुरू कर देते, दैट आई डिड एवरीथिंग, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम्स आए थे ना लाइफ में, चलो बुरे दिन आते हैं, बुरे अच्छे दिन भी आते हैं, देखिए दैट इज व्हाट, बुरे दिन आए थे, फिर आप देखो वापस अच्छे दिन आ गए, ये किसकी वजह से है, वो वजह कौन है उसके बारे में बात नहीं करते।
نا شکرا ہے. تو یہ جملے نہ کہیں کہ پرابلم سالو ہو گیا ہے, برے دن گئے اچھے دن آ گئے, اچھا یہ اچھے دن آ گئے, کس وجہ سے اس رب کا شکر ادا کرتے جائے. الحمدللہ یا اللہ یہ دن بھی تو دیا ہے. کووڈ آیا ہے, اٹ واز اے بگ ویو, پھر واپس نارمل آ گئے. اچھا وہ کووڈ چلے گیا, پھر یہ نارمل لائف آ گیا ہے. شکر گزاری ہے ادھر جو زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے. تکلیف دیا ہے اللہ تعالیٰ, تکلیف دینے کا پھر نعمت دیا ہے, پھر واپس ہمیں زندگی دیا ہے. کیا اس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ تو ہر وہ چیز کے لیے شکر گزار ہے. پیٹرن دیکھیں, پہلی چیز کیا تھا آیت نمبر 9 میں کہ خوشیاں دے گا, پہلے خوشیاں دے گا, اس کے بعد خوشیاں لے گا. تو اس کے لیے مایوس اور ناشکری نہیں کریں گے. جب شکر گزاری, جب نعمتیں دے گا شکر گزاری بنیں گے, الحمدللہ بولیں گے, اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے, الحمدللہ بولیں گے. جب نعمت چھین لیتا ہے الحمدللہ اعلیٰ کلی حال بولیں گے, نفل نماز پڑھیں گے, دعا کریں گے, صبر کریں گے. ٹھیک ہے, سو نا شکری پن نہیں کریں گے. سورہ رعد آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اینجلز بھیجتا ہے, مطلب صبح اور شام میں اینجلز بھیجتے ہیں نا, صبح اور شام میں اینجلز بھیجتے ہیں جہاں پہ ہمیں گارڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسان کے, غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ ایک انسان کا جو نعمتیں اچھا کنڈیشن جو ہے ویسے ہی برقرار رکھے گا. کب تک؟ جب تک وہ انسان اچھا ہو. جب انسان غلط کام کرنا شروع کرتا ہے یا نا شکری پن شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈس اوبے کرنا شروع کرتا ہے, نا فرمانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے. I'll tell you another beautiful example. جب ہمیں نعمت ملتی ہے نا, اس نعمت سے بھی یہ وہ اپنی خوشی میں اتنا بھی زیادہ انوالو مت جو ہو جائیں, اترائے مت, او آئی ہیو آل دس تھنگ, تمہیں پتا نہیں ہے وہ کب اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا. تو اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ نعمتوں کو جو ہے شکر گزاری میں کور کر کے رکھیں. شکر گزاری اور زیادہ, یا اللہ تو نے دیا ہے تو اور زیادہ وہ نعمت کو اللہ کے راہ کے لیے خرچ کرنا سٹارٹ کرو. جو نعمت دیا ہے اللہ تعالیٰ, وہ نعمت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے سٹارٹ کرو. دوسری چیز, نعمت کو شکر گزاری میں یہ کرو. تیسری چیز, نعمت کو نعمت جانے دے. I'll tell you the شکر گزاری کا پروسیس. The process of شکر گزاری is what? پہلی چیز, نعمت کو نعمت جانے. اب میں سانس لے رہی ہوں, میں ہوا ہے, there's oxygen, that is a نعمت for us. Have you ever thought oxygen is a نعمت for us? نہیں. نعمت کو نعمت جانے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. الحمدللہ, اللہ ہم لوگ فری میں ہم لوگ سانس لے رہے. آکسیجن میں کتنا, how expensive it is. ہاسپٹل جائیں, بلز دیکھیں کتنا ایکسپینسو ہے. فیٹل دے پٹ اپ انٹو وینٹیلیٹر, ایک دن کا بل کتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک ایک سانس کے لیے پیسہ چارج کرتا ہے. دنیا جو ہے, انسان جو ہے, ایک انسان تکلیف میں ہے تو اس کو وینٹیلیٹر دیں گے تو وہ سانس یہ چلنا شروع رہے گا تو اس کے لیے پیسہ چارج کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. بٹ ہمارا رب جو ہے فری میں آکسیجن دیتا ہے, انلمیٹڈ آکسیجن فری میں فار ایوری ون, ایزی چارجنگ. ایزی چارجنگ فری کا ہمارے انسان میں فطرت وہی ہے نا, جو چیز فری میں آتی ہے اس کا عزت نہیں ہے. جو بھی فری میں آتا ہے اس کے ویلیو نہیں ہے. دیر از نو ویلیو, نو عزت فار دیٹ. نا شکر پن. جو فری میں نہیں آتا ہے, چارج کرتے ہیں, اس کے لیے اہمیت, اس کے لیے ویلیو, اہمیت, پیچھے پڑ جاتے ہیں, سجدے پہ گر جاتے ہیں, ڈاکٹرز کے سجدے پہ گر جاتے ہیں, پیسہ بھی اس کو کرو, اس کو یہ بچا لو, اس کو یہ کر دو. پیسہ اپنے آپ کو بیچ کے پیسہ دیتے ہیں. کیا یہ جو آکسیجن اللہ تعالیٰ دیے ہے اس کے لیے ایک بار تو بھی شکر گزار بنے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. نعمت کو نعمت جانے. دوسری چیز, اس نعمت کو استعمال کریں. اس نعمت کو استعمال کریں. ابھی سانس لے رہی ہوں, میں تو زندہ ہوں, میں زندہ ہوں تو مجھے کرنا کیا ہے, استعمال کو. اس نعمت کو میں کیسا استعمال کری ہوں, اچھے کاموں میں استعمال کری ہوں. مطلب میں زندہ ہوں تو میں اچھے کام کروں گی. میں I'll do all the good things. اچھا کام کرنا, ورشپ کرنا. میں زندہ ہوں, as long اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھا ہے, ہر وہ کام کروں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. نعمت کو نعمت جانے, نعمت کو استعمال کرے. کس پہ استعمال کرے؟ اللہ کی راہ میں استعمال کرے, اچھے کاموں میں اللہ کی راہ میں استعمال کرے, اور نعمت ملنے پر شکر گزار بنے. الحمدللہ یار, اب تم نے سانس دیا ہے, اگر سانس نہیں ہے تو کیا ہوتی تھی, اگر یہ آکسیجن تو نہیں دے تو کیا ہوتا تھا رب. یا اللہ تو نے یہ جھاڑ پودے پرندے سب دیا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوتا تھا اللہ. تو نے یہ دیا. تو غور کریں, ہر چیز کو غور کریں اور ہر چیز کا شکر کر کے دیکھیں. ایک ہفتہ یو ٹرائی ٹو ڈو دس ایز اے پریکٹس. آئی شوڈ سے ون تھنگ, آپ کی لائف میں بہت سارے چینجز آئیں گے انشاءاللہ.
اور جب ایک انسان میں نعمت جو دیتے نا تو انسان جو ہے برے کام میں نہیں کرتا ہے. لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنا، یا لوگوں کا بد دعا لینا. غور کریں، لوگوں کے بد دعا لینا ہو، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنا ہو، یا لوگوں کا یہ بولتے ہیں نا مال ہو، یا ان کا سونا ہو، یا جان بوجھ کے انجانے میں لے لینا ہو، یا ڈبل گیمز کھیلنا ہو اپنے ہوشیاری. few people do it in that way. Especially it happens for the weaker section. ویکر سیکشن میں زیادہ ہوتا ہے. ویکر سیکشن ان دا سینس یتیم اور بیوہ عورت آر دا ویک سیکشنز. عورت از ناٹ ویک. آئی ول ناٹ سے کمپلیٹلی، بیکاز جب تک شوہر ہے یا باپ ہے شوہر ہے تو عورت ویک نہیں، کیونکہ پروٹیکٹر از آلویز ہسبینڈ. ہسبینڈ از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ ہز وائف اینڈ ڈاٹر. ہی از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ ہز وائف اینڈ ڈاٹر. کوئی آنچ آنے نہیں دیتا. اور کوئی بھی عورت کو بیوی کو ہو یا اس کی بیٹی کو برے نظر سے دیکھنے کا جرت نہیں کرتا. ان لوگوں کا مال نہیں لیتا، عورت کا گولڈ نہیں لیتا وہ، یا کوئی بھی انسان جو ہے کسی، اگر شوہر زندہ ہے اس کا گولڈ نہیں لیتا، اس کا پراپرٹی نہیں لیتا، اس کے گھر پہ نہیں جاتا ہے یہ سب چیزیں لینے، کیونکہ ہسبینڈ از دیر. So husband is a protector, he's a guardian, he's a protector, he's actually the owner of the entire thing. So he's the most prime person for a house. He's a prime person. ایک گھر سکون سے رہنا ہے، you need to have a lock, safety. He is more like a lock. He is more like a protector in all aspects. So that's why it says کہ نا شکر گزاری سب سے زیادہ شوہر کی کرنا چاہیے. اینڈ کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، ان کا رول الگ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کیا ہے. ماں کا بھی ہے لیکن شوہر کا از ویری ویری امپورٹینٹ. دیٹ شکر گزاری از ویری امپورٹینٹ. دوسری چیز یہ ہے، جب تک شوہر رہتا ہے کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرتا ہے. جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیم اور بیوہ عورت، اللہ تعالیٰ یتیم اور بیوہ عورت سورہ نساء میں آتا ہے کہ یتیم کا خیال کرے، یتیم کا مال مت لے، یتیم کا مال ہے نا مس یوز مت کرے. اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. اور آخرت میں تو برابر پوچھ رہتا ہے. دنیا میں ہم لوگ باتوں میں یہ وہ مینج کر لیتے ہیں، کیونکہ یتیم بات کوشچن نہیں پوچھ سکتا. دوسرا آدمی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے فیملی ممبر. یہ موسٹلی یہ جو ان کے مال کو مس یوز کرنے والے جو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ فیملی ممبرس ہوتے ہیں. باہر والے نہیں کرتے اتنا. فیملی ممبرس رہتے ہیں کہ نا ہاں یہ تمہارا مال ہے، تم ویک ہو، تمہارا مال میں یہ کر کے رکھوں گا، تم مجھے یہ دو، آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ. اینڈ اٹ از بین مس یوزڈ. ہر وہ چیز کا حساب دینا پڑتا ہے انسان کو. گوارا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ول ناٹ لیو اینی ون. ایک انسان کی سسکی، خاص کر یتیم عورت کا اور بیوہ عورت ہو، یتیم بچے کا، وہ سسکی بھی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے. ہی ول بولتے نا تباہ کر دیتا ہے انسان کو. تو کبھی بھی یاد رکھیں، خاص کر ایک بیوہ عورت کا ہو یا ایک یتیم کا ہو، اس کا مال لینا ہو، الٹا آپ ان کو پیسے دیں، الٹا آپ ان کو راحت دیں، الٹا آپ ان کو خیال کرنے والے بنے. دیٹ از واٹ قرآن شریف اسپیکس rather than taking things from them. ان کا پراپرٹی ہو، ان کا زیور ہو، ان کا پراپرٹی ہو، ان کے ہاتھ سے کام کرانا ہو، ان کو ایسے ویسے ایسے ویسے یہ جو سورہ نساء میں آتا ہے نا کس طرح ان کو بہیو کراتے ہیں. تو فار دیٹ ریزن اللہ تعالیٰ سخت 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 رولس رکھا ہے. جو انسان اچھے حالتوں میں ہے، وہ انسان کسی یتیم کا مال کھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت ڈالتا ہے. جو انسان اچھے حالت میں ہے وہ کسی بیوہ عورت کا مال کھا لیتا ہے، کوئی بھی ریزن میں کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے، اس کی فیملی برباد کر دیتا ہے. ہی ول ناٹ اسپیئر. فیملی برباد ہو جاتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کا وہ بولتے ہیں نا، اس کا یہ برائیاں جو ہے ایون بچوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے. اٹ از آلویز گوز ایون ٹو دی چلڈرن. مطلب برائیاں وہاں تک چلے جاتے ہیں. سو اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ جب انسان اچھے حالت میں ہے ہر وہ کام کریں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ہر وہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرتے رہے گا اس کی نعمت برقرار رہے گی اس کے پاس. اور ایٹ دا سیم ٹائم کبھی جائے گا اللہ تعالیٰ وہ ایک آزمائش بھی رکھے گا. جانا ہے تو تین طریقے سے انسان کو جو ہے آزمائش آئے گی. ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ چھان کے دیکھنا چاہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ انسان جو ہے اس کا تقویٰ کا پیٹرن مجھے دیکھنا ہے کہ کتنا اسٹرانگ، اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. تو اللہ تعالیٰ تکلیف اپنی طرف سے کے دیتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے اس میں تقویٰ اسٹرانگ ہے یا نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے
کہ نا برائیوں سے مطلب یہ برے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، ہر وہ برے کاموں میں انوالو کرا دیتا ہے، کسی اور کے تھرو آ جاتا ہے. تو ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے، اینڈ تھرڈ اپنے نفس کی طرف سے آتا ہے. دیٹس واٹ اٹ از بین سیڈ. جو برائی آئی ہے تمہاری زندگی میں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے برے اخلاق کی وجہ سے آئی ہے، تمہارے جو برے عادتیں ہیں اس کی وجہ سے برائی تمہیں یہ جو تکلیف آئی ہے زندگی میں، اٹ از بیکاز آف یور اون بیڈ تھنگس. یو مائٹ جسٹیفائی. اب تم لوگوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، نہیں 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 میں نے یہ کیا تھا، وہ ایڈجسٹمنٹ ہے، ایسا ویسا ایڈجسٹمنٹ ہے. بٹ اللہ از ناٹ بلائنڈ. اللہ از البصیر. ہر وہ چیز دیکھتا ہے جو چھپا کر ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ السمیع، ہر وہ چیز سنتا ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ بولتے نا چھپے رومس میں ہو، چھپا چھپا وے میں میاں بیوی ہو یا لیکن دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہو یا کسی کا مال ہڑپ کرنے میں جو گفتگو کرتا ہے، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ البصیر ہے، السمیع ہے، ہر چیز وہ دیکھتا ہے. ہی ول ناٹ اسپیئر. ہم لوگ مان لیتے ہیں تو ہاں ہم تو نہیں کرے ہیں، چلو چھوڑ دیں گے، اوکے فائن، رفع دفع دنیا میں کر لیں گے، لیکن آخرت میں جا کے ٹھہرنا ہے. کسی کا مال لیں گے، کسی کا پیسہ لیں گے، کسی کا جویلری لے لیں گے، خاص کر کسی کا لینڈ لے لیں گے، کسی کا کچھ بھی لے لیں گے، اور خاص کر یہ دو ویکر سیکشن کو آپ ٹچ کریں گے نا، دیٹس اٹ. اب وہ اٹ از اپ ٹو یو. اب وہی آتا ہے، جب تک تم اپنے ہاتھوں سے نا اپنے برائیوں میں بولتے نا کھڈا کھودے جیسا ہوتا ہے. تو یہی لائف ہے. دس از دا ٹائم فار اس دیٹ واٹ آئی ہیو ٹو ٹیل از دیٹ جو بھی ہے پورا کلیئر اپ کر لیں، پورا کلیئر اپ کر لیں. بیکاز آخرت میں ضرور بس ضرور جو ہے وہ جو لوگ کیا ہم لوگ جو لیے ہیں ان کو برابر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، برابر پوچھے گا، اور اذیت بھی ملے گا، ہر چیز وہ ملنے والا ہے. تو ابھی کا ہے، وی گاٹ اے ٹائم ناؤ، تو میک شیور جس سے بھی آپ کا یہ ہوا ہے، گو سٹ ڈاؤن، ٹاک ٹو دیم. خاص کر پیسوں کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے جو بھی ہے، be fair to the weaker section. Try to understand. Be fair to a yatim and a بیوہ عورت. Be fair to them. ہو سکا تو اپنے پاکٹ میں سے دیں، لیکن ان کے پاس ہے نا یہ ریزن وہ ریزنز بول کے we cannot take it. تو be fair in those set of things. جائیں، بیٹھیں، بات چیت کریں and then try to because یہ گواہی بنے گی، یہ عورت جو ہے گواہی بنے گی اس دن، یہ عورت بنے گی گواہی. اور اس جتنے بھی تکلیفیں دیے ہیں، ہر وہ تکلیف جو ہے دنیا میں آپ پیسہ واپس نہیں دے رہے، پیسہ ہو جو بھی واپس نہیں دے رہے، بٹ آخرت میں بی ریڈی فار ون تھنگ. دنیا میں آپ پیسہ پورا لے لیے ہیں، اس کا وہ انسان کو کنگال بنائے ہیں، کچھ بھی بولتے نا گھوٹالا کر کے چھوڑ دیے ہیں. آخرت میں بی ریڈی ٹو گیو آل یور نیکیاں ٹو ہر. بی ریڈی فار دیٹ ون. بی ریڈی. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو دنیا میں ہی وہ جو ہے سارٹ آؤٹ کر لیں. جس کے پاس جو لیے ہیں، جو آپ سے کھپا ہے، دے سے دیٹ نو. آپ میں آتا ہے نا کہ تو نے یہ لے لیا ہے، تو نے وہ لے لیا ہے، تو یو ڈنٹ ڈو دس ون. ٹرائی ٹو ریزالو آل دیز ایشوز ان دس دنیا اٹ سیلف اینڈ ٹیک اے کنسنٹ. کیا اور کچھ ہے کیا؟ ٹیک اے کنسنٹ فرام ہر سیئنگ دیٹ اور کچھ ہے کیا، یہ کافی ہے، یو آر سیٹسفائڈ، دس از اے تھنگ رائٹ، اور کچھ ہے کیا. اطمینان کرائے ہو انسان کو کہ نا ہاں شی سیٹسفائڈ ود دس ون. تو اطمینان وہ ہوگی، یا بچے ہو اطمینان وہ ہوگی، دین اٹ از فائن. ادروائز وی ہیو ٹو بی ریڈی ٹو پے دا پرائز دیٹ گیونگ آل آر نیکیاں. ہر وہ نیکیاں دے دیں گے، پھر انسان جو ہے دوزخ میں ہی جائے گا. دنیا میں رہ کے ہم لوگ نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، روزے رہنا، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ اخلاق ایسا رکھے، کسی اور کا پیسہ ناحق کھانے والا، کسی اور کا پیسہ لینا، کسی اور کے لوگوں کو ہے نا دھوکہ دینا، آل دوز تھنگس جو ہے یہ پورا دس از حقوق العباد از مور اسٹرانگر دین حقوق اللہ. حقوق اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بندہ معاف نہیں کرے گا، بندہ کھینچ کے لے کے جائے گا دوزخ میں. So it is very important, girls. So be very, very, very careful about this important thing. سورہ نحل میں دیکھیں تو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں میں دیتا ہوں، ہر وہ چیز کے لیے انسان کیا بن جاتا ہے؟ انسان ناشکرا بن جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی انسان وہی بولتے ہیں، اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو دنیا میں فائدے تھوڑی دن کے لیے، اس کے بعد تو تم میرے پاس آؤ گے ضرور. ایٹ دیٹ ٹائم میں پکڑوں گا تمہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو یو. اللہ تعالیٰ وہی بول رہا ہے، دیکھیں نعمتوں میں ناشکری تم دنیا میں کرتے ہو تو آخرت میں ضرور پکڑوں گا. اب تھوڑی دن ہے، انجوائے کر لو لائف. تمہارے لیے اب تھوڑی دن ہے، انجوائے کر لو لائف. ناشکری کرو میری
नो प्रॉब्लम, आखिरत में पकड़ है। सूरह नहल आयत नंबर 112 में आता है कि अल्लाह ताला, देखिए एक बस्ती है, ओके, मक्के में अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाते हैं कि जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी, एक अमन और इत्मीनान से थी एक बस्ती, उसकी रोजी उसके पास बाफरागत हर जगह से चली आती थी। वो बस्ती में क्या था, रोजी, खाना पीना, हर वो चीज जो जो रिक्वायरमेंट था ना, हर वो चीज बाफरागत इज अ वर्ड, मतलब हद से ज्यादा सुकून से, हद से ज्यादा पेट भर, दिल भर, पेट भर हर जगह से आ रहा था। फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ्र किया, नेमतों की नाफरमानी की, ना शुक्रिया अदा की। दैट मीन्स ही इज टेकिंग एवरीथिंग, ही इज एंजॉयिंग लाइफ, लेकिन अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बना, ना शुक्र किया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, उसको भूख और डर का मजा चखा दिया है। जो बदला था वो क्यों दिया है, बिकॉज जो उसने किया है, उसने उसके हाथों की, इसकी इसी को कहते हैं उसके हाथों की कमाई। जब अल्लाह ताला उसको खुशियां दिया है, शुक्रगुजारी नहीं किया है, शुक्रगुजारी नहीं किया, नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, ना शुक्र किया है, तो हुआ क्या है, अल्लाह ताला उससे छीन लिया है। सूरह इसरा आयत नंबर 27 में आता है, जो इंसान हद से ज्यादा खर्च करता है वैसा इंसान शैतान का भाई है, और शैतान जो है ना शुक्रा था। शैतान कौन था, ना शुक्रा था। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। जो इंसान हद से ज्यादा खर्चा करता है तो उसके वो कौन है, शैतान का भाई है। तो जितना है उसमें खुश होना, नो, इट इज इम्पोर्टेंट। बच्चों को भी वही तरबियत करें कि जो दिए हैं जितना है उस पे खुश रहो बेटा, रादर देन, लेकिन और ये बोलते हैं ना, दो क्वालिटीज विच वी हैव रन अर्लियर इन लास्ट सूरा वाज व्हाट, कि दो चीजें जो है इंसान को जन्नत में लेके जाती है। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि अल्लाह ताला से डरना। जो इंसान अल्लाह ताला के से डरता है, मतलब तकवा इख्तियार करता है, वो इंसान, और जो अपने ये ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल करता है, जो अपने नफ्स, जो ख्वाहिशात है उस ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है, तो वैसे इंसान जो है जन्नत में जाएंगे। और जन्नत किस चीज से ढांपा हुआ है, जन्नत हर वो नापसंदीदा कामों से ढपी हुई है। इट इज बीन कवर्ड बट ऑल दी नापसंदीदा चीजें जो इंसान को है, ना कि अल्लाह को। अल्लाह को पसंद है लेकिन इंसान को नापसंद है। अल्लाह को पसंद है कि ना एक इंसान जो है हद में रह के अपना खर्चा करे। एक इंसान पसंद कर, अल्लाह ताला पसंद करता है कि हद से ज्यादा क्रॉस मत करे, इसराफ मत करे, जितना है उसमें खुश हो। लेकिन इंसान की ख्वाहिश का है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जितना ज्यादा मांगते हुए जितना ज्यादा खर्च करता है, जितना ज्यादा अपनी दिल की बात सुनते रहता है, वैसा इंसान दोजख में रहता है। तो दोजख किस चीज से भरा पड़ा हुआ है, दोजख इज व्हाट, ख्वाहिशात नफ्स से भरी हुई है। जो भी अपने ख्वाहिशात के पीछे जाता है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे और चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये जो चाहत, मुझे चाहत, दिस लीड्स टू दोजख, एज सिंपल एज दैट। अपने आप को कंट्रोल करे, सेल्फ नफ्स को कंट्रोल करे। ये जरूरी है क्या, अभी मुझे चाहिए, जरूरी है क्या, वी ऑलरेडी हैव ना, इज इट इम्पोर्टेंट, जरूरत है तो लेट अस नॉट गो फॉर इट। ये जब सेकंड थॉट करके अपने नफ्स को कंट्रोल करे ना, ऐसा इंसान जाना चाहेगा। ना पसंदीदा एक्ट करता है, मुझे उसका उसको पसंद है खरीदना, लेकिन अपने आप को रोक ले रहा है, तो ऐसी चीजों का अल्लाह ताला क्या करता है, इसराफ नहीं करता है। सो फॉर दैट रीजन अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव जन्नत फॉर देम। ठीक है। एंड आयत नंबर 67 में देखे सूरह इसरा, एंड व्हेन हार्म टचेस अपॉन यू, जब एक इंसान जो है कश्ती में जाता है, सी में रहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एकदम से जो है होता है ना, जब तेज हवा, तूफान, आंधी स्टार्ट हो जाता है, डर जाता है, या अल्लाह क्या होगा। जब तूफान आ जाता है, जब वो सी में रहता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ दरिया में रहता है, तो इमीडिएटली किसी को भी याद नहीं करता, अल्लाह ताला को पुकारना शुरू करता है, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह इस आफत से बचा ले, या अल्लाह। तो अल्लाह को याद करता है, गिर गिर के, रो रो के याद करता है। जब अल्लाह ताला उसको वहां से बचा देता है, तकलीफ में से निकाल कर वापस सेफली उसको लैंड में लाकर बिठा देता है, तो वो क्या करता है, अल्लाह ताला से मुंह मोड़ता है, फिर अपनी दुनिया के ख्वाहिशाती दुनिया में चले जाता है। ओ अब्बा, इट वॉज अ बैड डे, बैड टाइम, ऐसा था, बच गया मैं, आई वॉज वेरी लक्की। ये लक वर्ड कभी यूज मत करें ना, बच्चों को यूज करने दें कि बहुत लक्की था मैं, लक है और कुछ नहीं, जो तू बच गया ना, इट वॉज प्योरली योर लक।
یہ لک نہیں تھا، وہ اس رب کا فضل تھا. تو بچوں کو جملہ سکھائیں اور آپ بھی وہ جملہ یوز کریں کہ ویری لکی پرسن، بال بال بچ گیا، ویری لکی پرسن. ڈونٹ یوز دس ورڈس. اٹس ناٹ ہز لک، اٹس اللہ رحمت، اٹس اللہ فضل. تو وہ چیز سے یہ کریں الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا، مجھے واپس یہاں پہ لایا. This has to be there rather than using that like he is very lucky. اس کی اللہ تعالیٰ اس کا حیاتی والا ہے، یہ تو اچھا پرسن ہے، لکی پرسن ہے یہ. ڈونٹ. ٹھیک ہے. تو کیا کرتا ہے وہ انسان جب اس کو واپس اللہ تعالیٰ اچھے حال میں لاتا ہے تو وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 40 میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو نالج دیتا ہے اور ہے نا نالج دیتا ہے، یہ ایکچولی مسلمان علیہ السلام کا یہ رہتا ہے کہ بلنک آن آف آئی، مطلب ایک پلک جھپکنے سے پہلے ہی جو کام ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو دو سیٹ آف کوالٹیز ہی کین ڈو اٹ. کون؟ سلیمان علیہ السلام. تو اللہ سلیمان علیہ السلام کیا بولتے ہیں کہ ایکچولی دس از بائی دا گریس آف مائی لارڈ، یہ میرا اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کیا میں اس کا شکر گزار ہوں یا نا شکرہ ہوں. جو بھی شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے ہے. میں شکر گزار بنوں گا تو وہ میرے لیے فائدہ ہے، اگر میں نا شکر کروں گا تو وہ میرے لیے لاس ہے. سو بینگ شکر گزار وہ فائدہ آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا شکر گزاری نہیں چاہیے. اگر آپ شکر گزار رہیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. اگر ایک انسان نا شکرہ رہے گا، ہمیشہ کوستے رہے گا یا جو نعمتیں دیے ہیں اس کے قدر نہیں کرے گا تو وہ کس کے لیے نا شکریہ پن ہے؟ اس کے لیے ہی ہے. اٹ از اے لاس فار ہم. اللہ ڈزنٹ نیڈ اینی ون. سورہ ابراہیم میں آتا ہے جو انسان شکر گزار ہے اس کے لیے میں وہ نعمتیں بڑھا دوں گا. جو نہیں کرے گا، جو نا شکرہ کر کام کرے گا، اس کے لیے میں پنشمنٹ دوں گا، بہت دردناک عذاب دوں گا. اب یہاں پہ نادر سنگھ ہمیں سیکھنا کا پوائنٹ کیا ہے؟ جتنا زیادہ شکر گزار کریں گے اتنا زیادہ، جو نعمت کا شکر گزار زیادہ کریں گے وہ نعمت اور زیادہ دے گا. تو اٹ از اپ ٹو یو وچ نعمت یو وانٹ. تو نعمت کو قدر کریں اور شکر گزار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اسپیشلی فار ہیلتھ ضرور شکر گزار بنے. گرلس جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ اس رب کا شکر ہے. سب سے بڑا شکر جو ہے ہم لوگ مسلمان ہیں، سب سے بڑا شکر. وی آر ناٹ انٹو اے ہندو فیملی، وی آر ناٹ انٹو اے کرسچن فیملی، وی آر انٹو اے مسلم فیملی. الحمدللہ. دوسری چیز ہم لوگ کو دوسری چیز از واٹ اللہ تعالیٰ دوسرا سب سے بڑا شکر گزاری از واٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھروں میں رکھا ہے اور ہدایت بھی دیا ہے. ایسے مسلمان بھی ہے جو مسلمان نام کے مسلمان ہے، ناموں میں رہتا ہے، نام کے مسلمان ہے لیکن کام میں نہیں. تو ایسی چیزوں کے لیے بھی شکر ادا کرے. یار تو مسلمان گھر میں مجھے پیدا کیا ہے، دینی اسلام تو دیا ہے مجھے، الحمدللہ یہ سب سے بڑا شکر ہے. اور جیسے ہدایت بھی دیا ہے، جہاں پہ تیرا کلام میں سیکھ رہی ہوں، میں بیٹھی ہوں تیرا کلام سیکھ رہی ہوں، تیرا ہر وہ چیز میں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا اللہ جو تو نے قرآن شریف میں دیا. یہ بھی سب سے بڑی شکر گزاری ہے اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے. قرآن شریف از the biggest نعمت for us. اس نعمت کو جاننے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے اس طرح اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. That is the greatest and greatest شکر when it comes to us. ٹھیک ہے. سورہ ابراہیم میں اگین اٹ کمس کہ جو انسان and he gave you from all اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم مانگتے ہو نا میں وہ پوری چیزیں تمہیں دیا ہوں. پھر بھی انسان جو ہے موسٹلی نا شکرہ ہے. ہر وہ چیز اس کو جو مانگتا ہے وہ سب دیتا ہوں پھر بھی وہ کیا ہے؟ نا شکرہ ہے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پرومس کرتے ہیں کہ تمہیں نا یہ درخت کے پاس مت جاؤ، بٹ وہ بھول جاتے ہیں. اور کیا کہتے بھول جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مطلب جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا ایک کام مت کرو تو انسان دو چیز، ایک اپنے یاد رکھنا ضروری ہے، دوسری چیز قوت فیصلہ رکھنا، مطلب ارادہ رکھنا ہے، پکا ارادہ رکھنا ہے کہ مجھے نہیں جانا، I should not do. یہ دو چیزوں میں انسان کمزور ہے. انسان پختہ ارادہ نہیں کر سکتا، اس میں کمزور ہے. دوسرا انسان بھول جاتا ہے، بہت سارے چیزیں. سو یہ دو انسان کے ویکنس ہے. سورہ حج آیت نمبر 38 میں دیکھیں، بے شک سچا مومنوں کے دشمن کو اللہ خود ہتھیار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو سیو گاڈ. جو سچا انسان ہے نا، سچا مومن ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود کیا کرتے ہیں؟
اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، میرے بندے کو میں ضرور ضرور پروٹیکٹ کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کر لیں گا. بٹ نا شکرا انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرے گا، کبھی پسند نہیں کرے گا، اس کو اور تکلیفیں دیتے رہے گا، اور تکلیفیں دیتے رہے گا. تو ہمیشہ ہر چیز کے لیے، یا اللہ میں بیڈ ریڈن ہوں، میں بیڈ پہ ہوں، بٹ ایٹ لیسٹ میں سانس تو لے سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں اٹھ تو سکتا ہوں، تھوڑا تو ہاتھ پیر تو ہلا سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں دیکھ سکتا ہوں، یا اللہ یا لیٹ کے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یا اللہ اس کا شکر گزار. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر گزار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیا ہے، کیا اس کے لیے شکر گزار ہے ہم؟ پھر اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، پھر واپس سے انہیں اٹھاتا ہے. انسان جو ہے سب سے زیادہ ناشکرا ہے، بے شک وہ بہت ناشکرا ہے. اوکے، دیز آر دا آئی تھنک گرلس جہاں پہ ناشکرے کے بارے میں بہت سورہ فاتر، زخرف، سورہ شورا آیت نمبر 48 میں آتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ عبس آیت نمبر 17، بیکاز the disbelieving man how great ungrateful he is. لعنت ہو اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو ناشکرا ہے. سورہ غافر میں کیا آتا ہے کہ it is Allah who has given you the night. اللہ تعالیٰ دن دیتا ہے، رات دیتا ہے سونے کے لیے، دن دیتا ہے کام کرنے کے لیے. ہر وہ چیز، اتنی ساری چیزیں میں دیا ہوں تمہیں، پھر بھی تم میرا شکر گزار نہیں بنتے، شکر گزاری نہیں کرتے. سورہ غافر آیت نمبر 61. اب یہاں پہ دیکھیں آیت اباؤٹ حدیث اباؤٹ شکر گزاری. پیپل آس اباؤٹ دیئر بلیسنگ فرسٹ. اب پہلی چیز جو ہمیں قیامت میں جو پوچھا جائے گا، پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ایک انسان، ایک بندے کو پوچھا جائے گا جب اس کو اٹھایا جائے گا، وہ ہے اس کے نعمتیں، اس کے بلیسنگز. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں تمہیں صحت نہیں دیا؟ صحت نعمت ہے. تمہیں جب صحت میں تھے تو دنیا کما رہے تھے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. صحت تھے تو موویز دیکھنا، گھومنا کرنا، کھانا پینا، زندگی انجوائے کیے تھے. صحت تھا تو کیوں نماز نہیں پڑھے؟ صحت تھا تو کیوں روزہ نہیں رکھے؟ صحت تھا تو کیوں زیادہ سجدے نہیں کیے؟ صحت تھا تو کیوں ذکر زیادہ نہیں کیے؟ صحت تھا تو کیوں لوگوں کا ہیلپ زیادہ نہیں کیے؟ صحت تھا تو کیوں مسجدوں کو چل کے نہیں گئے؟ صحت تھا تو کیوں تم جو ہے عمرہ نہیں کیے، حج کیوں نہیں کرے جب تمہیں صحت تھا؟ تو کوشچن کرے گا اللہ تعالیٰ، جب میں تمہیں صحت سچ امپورٹنٹ تھنگ دیا ہوں، تم اس کے لیے کیا کیے ہو؟ آخرت کچھ کمائے ہو صحت سے؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. دوسری چیز جو پوچھے گا از واٹ، ٹھنڈا پانی تمہیں پینے کے لیے دیا ہوں. دا ورڈ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی بھی نعمت ہے. جب بھی آپ پیتے ہیں شکر گزار بن جائیں. صحت کے لیے بھی ہمیشہ شکر گزار بن جائے. چاہے دیکھیں جسم ہے تو تکلیفیں ہوتی ہیں، پیر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو، پیٹھ میں درد ہو، یہ سب دردیں رہتے ہیں. دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف ا لائف. اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ناشکری کرتا بیٹھ جائے انسان. سو یہ چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسرے اللہ آس اباؤٹ ایون دا اسمالسٹ بلیسنگ. اللہ تعالیٰ صرف یہ نعمت سے ہی نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے بلیسنگز جو دیا ہے وہ اس کی چیز میں پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بولتا ہے کہ جھاڑ سے جو ٹھنڈی شیڈ، مطلب جھاڑ میں جو چھاؤں دیا ہوں، تمہیں فریش کھجور دیا ہوں، ٹھنڈا پانی دیا ہوں، ہر وہ چیز دیا ہوں، تو کیوں تم شکر گزار نہیں تھے؟ تم اس کو کیا کرے تھے؟ واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ ایک کھجور کھا کے شکر ادا کیے ہیں یا کھائے ہیں اس کو ویسٹ کیے ہیں؟ تو ہر چیز کا جو ہے پوچھ ہے اللہ کے پاس. انسان کے بارے میں دیکھیں کتنے سارے آیتیں ہیں. انسان جو وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے. خلق الانسان من عجلا، اللہ تعالیٰ انسان کو جلد باز بنایا ہے. ان الانسان خلق حلوعا، مطلب انسان جو ہے اینکشیس ہے، اور انسان جو ہے کمزور ہے. وخلق الانسان ضعیفا، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ کمزور بنایا ہے. ان الانسان لکفور مبین، انسان جو ہے انگریٹفل ہے. انگریٹفل مطلب کیا ہے؟ ناشکرا ہے. ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا ہے. وکان الانسان کفورن، بے شک انسان
انسان جو ہے انسان جو ناشکرا. ان الانسان ظلم کفار، انسان جو ہے انجسٹ اور انگریٹفل ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اکثر بہت سا اکثریت لوگ جو ہے انسان جھگڑالو ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے آپ اور ہم لوگ بھی جھگڑتے ہیں. اکثر انسان کیا ہے؟ جھگڑالو ہے. وکان الانسان قتورا، قتورا کہتے ہیں کنجوس. انسان کیا ہے؟ کنجوس ہے. دوسروں کو دینے کے لیے دل نہیں بولتا ہے. دوسروں کو دینا ہو، دوسروں کو کھلانا ہو، دوسروں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، دوسروں کو کم دیتا ہے. تو دیٹ از اگین کنجوسی. ان الانسان لربہ لکنود، کنود مطلب کیا ہے؟ تھینک لیسنس. انسان جو ہے شکری ادا نہیں کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان جاہل ہے، انسان انجسٹ ہے، جسٹس نہیں کرتا. انسان جو ہے عدل سے کام نہیں لیتا، لوگوں کو ہے نا گمراہ کرتا ہے، عدل سے کام نہیں لیتا. اور کیا ہے؟ اگنورینٹ ہے انسان. تو انسان کی فطرت کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ انسان کا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ انسان کا شکر ادا نہیں کرتے، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کرا. as simple as that. So it is very important آپ کے لیے، میرے لیے، جو بھی آپ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، always say جزاک اللہ خیر. بس اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جو اچھا کام کیے اس کے لیے بہترین جزا دے. مسکرائیں اور جزاک اللہ خیر بولے. کیونکہ ایک انسان آپ کو ایک ہیلپ کرتا ہے، ایک انسان آپ کا خیال کرتا ہے. چاہے ایک انسان آپ کا ایک ہیلپ کرنا ہو، ایک انسان آپ کا خیال کرتا ہے، ایک انسان آپ کو نا دعا کرتا ہے، ایک انسان آپ کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، آپ کے لیے تکلیف لیتا ہے، تو وہ انسان کو آپ امپورٹنس نہیں دیتے، اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں، مرضی کے مالک جیسا سمجھنا ہوا اس کا. اس نے کیا کیا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، دعا کیا تو بہت بڑا کام ہے کیا؟ ٹھیک ہے. تو نیور ایور سے، کیونکہ جو انسانوں کی شکر گزاری نہیں کرے گا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. سو انسان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. جو بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، گھر پہ پانی لا کے کوئی دیتا ہے، جزاک اللہ خیر بولے. اگر کوئی بھی آپ کو یہ کرتا ہے، جزاک اللہ خیر بولے. کوئی بھی ایک فیور آپ کو کرتا ہے، always have the habit of saying as جزاک اللہ خیر for them. ان کا مطلب خیر ہی خیر کرے اللہ. It is a beautiful and a best دعا. بہت سارے لوگ جو ہے ingratitude to parents، ماں باپ کا ناشکری کرتے ہیں. the first and foremost اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد the next important چیز جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ناشکری مت بنو. ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو. کیونکہ جتنا زیادہ ان لوگ سیکریفائس کیے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے، تم دنیا میں جی بھی نہیں سکتے. سو اس لیے ان کے ساتھ محبت سے، پیار سے، محبت سے اور کائنڈ رہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو ضرورت ہے نا وہ پورا کریں. واٹ دے نیڈ، ان کو کیا کیا چاہیے ان کا فکر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو کچھ نہ کچھ گفٹس کریں. ان کو نا ایٹ ٹائمس نا یو کین میک دیم فیل ہیپی. ایک ہیپی فیل کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ کریں، سرپرائزز دیں. آئی سے ہم لوگ کرتے ہیں کیا ہے، اپنے بچوں کو سرپرائزز دیتے ہیں. او بچوں کو یہ کریں گے، یہ سرپرائز. شوہروں کو سرپرائز دیتے ہیں، یہ کریں گے، ہاں جو ہے نا اٹ از اے سرپرائز گفٹ فار یو، اٹ از اے سرپرائز دس ون. حقدار پیرنٹس ہے، پیرنٹس کو سرپرائز کریں. آپ ٹریٹ کے جیسا باہر لے کے چلے جائیں ایک دم سے. There was few things that I was sharing it with my students as well as group also. Kis tarah your parents you can do. There was another very nice clip actually which I told my family members to do it for my parents. وہ کیسا تھا کہ دو چیز چٹ میں نا ایک لیکن it is a date with a mother, taking your mom outside. یہ دو چٹس رہتے، اس میں سے کون سا she'll be choosing. You want to go ڈھابا ریسٹورینٹ میں کھانا ہے یا ڈھابا کھانا ہے، یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے. یو وانٹ ٹو ہیو پیزا اور یو وانٹ ٹو ہیو بریانی. تو دو رہتا ہے. سو شیل بی پکنگ اپ ون رینڈملی، شیل پک اپ. چلو کار میں جانا ہے یا یہ ہم لوگ اس میں جائیں گے، کار میں جائیں گے یا بائک میں جائیں گے. شیل پک اپ ون. اچھا ہم لوگ بیچ کو جائیں گے یا ول گو آؤٹ فار مال. تو شیل پٹ اپ بیچ. So beach ko lekar. It is a fun base where you're making your mom feel special. That is also you can do it. You people can do it in that way.
लेकिन वो मेकिंग हर फील स्पेशल। एट टाइम्स ये कर सकते हैं कि उनके डोंट, देखिए जो जायज है वो काम ही करें, जो जायज नहीं है वो मत करें। आई डोंट लाइक दैट वन इज व्हाट, जो चीज जायज नहीं है। जैसे कि लाइक मदर्स डे सेलिब्रेशन, एवरी डे इज अ मदर्स डे। आप अपनी मर्जी से कोई भी दिन जो है माँ को स्पेशल फील कराएं, दैट इज अ मदर्स डे, बट स्पेसिफिक ऑन दैट डे मदर्स डे सेलिब्रेशन इज रॉन्ग, डोंट डू दैट वन, ये गलत है। उसी तरह फादर्स डे, डोंट डू दैट सेलिब्रेशन, डोंट डू मदर डे सेलिब्रेशन, ये इनोवेशन है, डोंट डू दो सेट ऑफ थिंग्स। उसी तरह एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ना, बर्थडे सेलिब्रेशन ना, सरप्राइज सेलिब्रेशन ये करें। आप कहीं जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन लाइक चल अम्मी कॉल अप योर पेरेंट्स, चलो हम लोग यहाँ जाएंगे, वहां पे एक सरप्राइज। कभी कभार ऐसा कर सकते हैं आप, यू कैन प्लान आउट फॉर अ ब्यूटिफुल नाइस केक, जस्ट लाइक दैट, टू से आई लव यू, to show your happiness to them, what you are, you are my world, you just write down you are my world, you are my universe, ये सिर्फ अपने माँ बाप को लिखें, and then take them, plan out for a beautiful nice beautiful dinner, call up your brothers sisters, take them out for a nice beautiful dinner, वहां पे वो सब ये करें। एंड वहां पे एक एक्टिविटी जैसा रखें जहाँ पे एवरीवन आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, लेकिन आप बात करेंगे, आपके भाई या बहन और उनके बच्चे जो भी बात करेंगे, इट्स अ फैमिली टाइम टू मेकिंग देम फील स्पेशल। टेल देम टू गिव अ रोज, एक रोज देंगे, हर एक बच्चा आएगा एक रोज देगा, एंड दे विल टॉक अबाउट गुड थिंग्स अबाउट देयर पेरेंट्स। दादी मुझे आपके बारे में ये था, वो नानी आपको आपके बारे में मुझे ये था, आप ये अच्छा बनाते। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ मेकिंग देम फील हैप्पी, एक हेवनली फील कराएं, make them feel special, take them out in such a way that you treat them as they are the most important people in your life, make them feel that। खाना दे दिए, हो गया है, वो रूम में बैठे हैं, खाना दे दिए, खत्म, मेरा काम हो गया, और क्या करूं, बस हो गया है। इट इज नॉट दैट। कहीं बाहर जाना है तो लेके जाएं, गिव द इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस दें। अभी देखिए आप किस तरह बिहेव करेंगे, आपकी फैमिली उसी तरह बिहेव करेगी। इफ यू मेक देम लास्ट प्रायोरिटी देंगे तो आपकी फैमिली लास्ट प्रायोरिटी देगी, आपकी बीवी शौहर लास्ट प्रायोरिटी देगा। अगर आप जा रहे हैं कहीं का मशवरा माँ बाप से नहीं करेंगे तो लास्ट प्रायोरिटी देंगे कि जरूरत नहीं है, मैं जो करता हूँ मेरी मर्जी, मैं जो करती हूँ मेरी मर्जी। मशवरा आप माँ बाप से नहीं लेंगे तो अपनी मर्जी का ही करेंगे, तो सेम थिंग आपका स्पाउस, आपके औलाद भी करेंगे। जब आप इंपॉर्टेंस देंगे कि मैं जा रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, प्लीज दुआ करें आप, तो आपके औलाद देखेंगे तो भागेंगे, दादी के पास या नानी के पास जाएंगे कि प्लीज मेरे लिए दुआ करो, मैं जा रही हूँ। बच्चा देख रहा है, द चाइल्ड वॉचेस एवरीथिंग एंड ही डज। प्रायोरिटी फर्स्ट रखें, खाना फर्स्ट, उन लोग खाएं क्या, चेक इट आउट, उनको खाना उनको क्या पसंद है, बिकॉज दे आर डायबिटिक, तो खाना वी वांट टू हैव अ फीस्ट, बट उनके लिए खास खाना अलग रहना चाहिए कि उनके दे कैन नॉट ईट, उनके बारे में वो सोचना भी इज इम्पोर्टेंट। ये जो सोच है, ये जो आप करते हैं, वही औलाद भी देखता है कि हाँ इनको ये चीज देना, इनको ये पसंद नहीं है, इनको ये पसंद है। उनका पसंद ना पसंद, नॉट ओनली यू, इवन योर चिल्ड्रन विल बी नोटिसिंग इट। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो बच्चे भी नहीं देंगे। वैल्यू देम, गिव द हाई प्रायोरिटी टू देम, और मोहब्बत जाहिर करें। गिफ्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वे में, सरप्राइजेस ऐसा करें, कभी कभार एकदम से झटपट। सेलिब्रेशंस कैन बी अदर डेज, डोंट स्पेसिफिक डेज को मत करें। रूम पूरा जो है बैलून्स लगा दें, पूरा रूम जैसा बैलून्स लगा दें, मेकअप डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स एंड कॉल अप देम, एंड देन एक ये कर सकते हैं। या आप एक प्रेजेंटेशन जैसा बना सकते हैं, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड टू योर मॉम, टू योर पेरेंट्स, वैसा प्रेजेंटेशन जैसा बना के ये भी कर सकते हैं। what you are, kabhi kabar if you want to write down a poem about that one, a letter or a poem you want to write down that one, and सबके सामने ये करना है, ये सब ये कर सकते हैं। you want to make them feel special। कभी कभार बैठे हुए पैर दबाते हुए चाय बोलते पीते हुए या पैर दबाते हुए, talk to them, laugh at them, laugh to them, jokes बोलते रहे, उनको हंसाते जाएं, वो भी एक बड़ी नेमत है। सर पे तेल लगाते हुए बातें करे, हंसे, वो भी एक नेमत है। उनके जो बेडशीट्स है, उनकी जो चीजें जो लोग खरीदते नहीं है, मोस्टली दे डोंट बाई एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, तो जाएं। इट इज ओनली पीपल भारी भारी बोलते हैं ना, एक्सपेंसिव चीजें खरीद के देते हैं, डोंट डू दैट वन। एक्सपेंसिव साड़ीज, माँ जो है एक्सपेंसिव साड़ी वन टाइम कभी कभार पहनेगी, otherwise she'll not wear expensive dresses, once in a while she wear, same way father, so look out for their routine। जब आप जाएंगे, when you meet your parents, have a look, क्या चाहिए उन्हें, उन्हें बेडशीट्स है क्या वो चेक करें, क्योंकि बेडशीट्स नए बेडशीट्स नहीं खरीदते हैं, द ओल्ड वन इटसेल्फ दे विल बी यूजिंग इट, उसी तरह रिप्लेस कर दें, वो सदका करके रिप्लेस विद अ न्यू बेडशीट। ब्राइट कलर्स लें, they'll go for a dull pale colors रहते हैं, go for a bright color, make them feel bright, I mean everything has to be bright,
The same way जो है ड्रेसेस हो उनको कौन सा पसंद है, कॉटन साड़ीज हो, कॉटन ड्रेसेस पहनते हैं, विच कलर शी प्रेफर्स, दो सेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करें. मेडिसिन का देखें, टेक द ओनरशिप ऑफ दैट वन, दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग विथ योर सिबलिंग्स रहते हैं ना, ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, तो मैं इनका ये खर्चा करूंगी, मैं इनका ये देख लूंगी, मैं इनका ये देखूंगी. ड्राई फ्रूट्स का कोई देख लेगा, कोई ये ना मेडिसिन का देख लेगा, कोई दूसरा ये चप्पल, उनके चप्पल देखें, उनके चप्पल कैसे रहते हैं, इज इट कंफर्ट वेयर है या नहीं, चेक इट आउट, दो सेट ऑफ थिंग्स. इट इज योर ड्यूटी. जिस तरह आप बचपन में छोटे थे, जिस तरह दे यूज टू टेक केयर, आपको कहीं बाहर लेके जाते वक्त राइट फ्रॉम आपका जूता देखते हैं, आपका जूता अच्छा है या नहीं, फटा जूता पहन के जाएंगे क्या, नहीं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते. फटा जूता नहीं, अच्छा से अच्छा मैचिंग वाला फटा जूता नहीं, अच्छा ड्रेस एकदम अच्छा रहता है, जूते अच्छे रहते हैं, सर कंघी करके, हेयर कट करते हैं, हेयर कट करके, कंघी अच्छा करके, बेल्ट टाई जो भी पहनाना है, वॉच पहनाते हैं, नेल्स कट करते हैं, नेल्स कट करके बच्चे को किस तरह लेके जाते हैं आप घुमाने. डू यू डू दैट वन टू योर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड? डू यू डू दैट? डू इट नाउ. जिंदा है तो बहुत बड़ी नेमत है लोग. दे आर द टिकट फॉर यू टू जन्ना. इफ योर पेरेंट्स आर अलाइव, प्लीज डू इट. अगर इफ योर इन लॉस आर अलाइव, प्लीज डू इट. आप करें, आपके शौहर के हाथ से कराएं, कुछ भी है, तो मियाँ बीवी मिल के करें, कुछ भी करें, प्लीज डू इट. जन्नत है उन लोग, जब तक उन लोग जिंदा है, जितना हो सके उनके हाथ, उनको जितना भी कर सकते हैं, प्लीज डू इट. और खासकर नेल्स कट करना, वो भी आप करें. नेल्स कट करना हो, उनका अच्छा तैयार करना हो, उनका हेयर कट करना हो, या उनको सलून लेके जाएं, हेयर कट कराएं, आपके बाल ठीक है, नेल कट करके रखें. देन उसके बाद उनका अगर अच्छा सा अबाया खरीदना है तो यू कैन बाय दैट वन फॉर हर, ब्यूटीफुल वे में. अच्छा ये अम्मी आप ये पहने, ये वाला ये लगा लें, ये अच्छा है. वॉट एवर कंफर्ट, वो बैठ नहीं सकते तो गेट अ चेयर फॉर, रिक्लाइनिंग चेयर फॉर हर. उनको मुश्किल होगा, जो जो उनको तकलीफ होती है, मुश्किल होता है, गेट ऑल दोस थिंग्स फॉर हर. Once in a while you do all those things for her. That's very important. Write your daddy जो लुंगी पहनते हैं या पैजामास पहनते हैं, check it out. If he wears t-shirts, check it out. T-shirts you want to buy for him, look out for the nice bright t-shirts जो भी जो colors that he like. या कुर्ता पहनते हैं तो comfort कुर्तास जो है वो check it out. Get those set of things. देखिए, they don't want any expensive thing. डेली यूज के लिए जो चाहिए, चेक इट आउट. उनके मेडिसिन का बॉक्स है, चेक इट आउट, मेडिसिन बॉक्स इज प्रॉपर नॉट. टूटा फूटा मेडिसिन बॉक्स रखे हैं क्या, गो फॉर अ न्यू वन. उसी तरह अगर आप देखेंगे टेबल पे एवरीथिंग, जब आप जाएंगे उनका रूम का पूरा सेटअप करना है तो ये करके रखेंगे, ये पूरा साफ है क्या, ये साफ है, अलमारा साफ है. डू ऑल दिस थिंग्स. यू आर क्लीनिंग अप योर हाउस, योर होम, योर, जैसे बच्चों का रूम हम लोग क्लीन करते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं. बाथरूम क्लीन रहना है, बाथरूम क्लीन करें. अपने पेरेंट्स का जाते हैं, बाथरूम क्लीन करें, उनका उनका बाथरूम क्लीन करें, उनके पैर दबाए, उनके नाखून है, उनके बाल कटे हुए क्या, उनका ड्रेसेस कैसे है, उनका हर चीज ख्याल करें. बिकॉज दे विल नॉट बी डूइंग इट, दे विल, बिकॉज दे आर ग्रोइंग ओल्ड, दे टेंड टू फॉरगेट एंड दे विल नॉट शो इंटरेस्ट. जिंदगी जीने का मजा नहीं है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वीडियो कॉल करें, बच्चों को बताएं, वीडियो कॉल करें, कहीं घूमने गए हैं, शो देम द बीचेस, अच्छा ये ऐसा है वो ऐसा है. माँ बाप कभी भी नजर नहीं लगाते. माँ बाप सिर्फ दिल से दुआएं देंगे, दैट दुआएं लें. show your happiness, show your gratitude to them, show, express your love towards them in different forms. कुछ भी form में, just hugging them, just giving them surprise, but don't celebrate the days that the world has created. फादर्स डे, मदर्स डे, एनिवर्सरी का ये डे, बर्थडे, ये सब मत करें. जाए झटपट, और जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन वुड बी अ डे, बेस्ट डे फॉर यू. अल्लाह ताला को जो अल्लाह को पसंद है ना, वैसा वे में करते जाएं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द नेक्स्ट थिंग, बीइंग अनग्रेटफुल टू योर स्पाउस. जो इंसान जो है अपने स्पेशली अपने शौहर का ना शुक्र रहता है, क्यों ना. देखिए, ओल्ड एज में, एक एज आने के बाद इंसान नहीं कर सकता है जिस तरह लाइक जवानी में जो मेहनत काम करके सब करता है, ओल्ड एज में आने के बाद है ना, औरत क्या करती है, जब तक पैसा इंसान कमाता है तब तक उसकी इज्जत है. वो तुम तो कमाते हो, करते हो, घर बार सब देते हो. जब रिटायरमेंट एज आता है, ओल्ड एज आना है, रिटायरमेंट हो, कमजोरी है, तो वहां पे नाशुक्री का स्टार्ट होता है. तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुम ये नहीं लाते, तुम वो नहीं लाते, तुम ये नहीं कर. नेवर एवर से रखा. उसी तरह जब जवानी में भी है, और चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपने जरूरत को कम करें. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बच्चों को भी वही तरबियत करें, जरूरत को कम करें. एंड हमेशा आस्किंग 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 शुड नॉट बी देयर. नीड है, पॉसिबिलिटी है, और शुक्र गुजार बने.
ایک دوسرے کا تعریف بھی کرے, شکر گزاری از امپورٹینٹ ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, یہ چیزیں کرنا ضروری ہے. ٹیک دیز سیٹ آف تھنگس امپورٹینٹ, ٹیچ ایچ ادر. میاں بیوی ایک دوسرے سے سیکھیں, سمجھائیں کہ کبھی کبھار پکاتے الحمدللہ, سالن اچھا پکا تو الحمدللہ, ہسبینڈ کن سے الحمدللہ اچھا ہے. اسی طرح جو ہے دیکھیں, شوہر اور بیوی کو بھی, شوہر جو ہے بیوی کی بھی تعریف کرنا ہے, اس کے لیے بھی شکر گزاری ہے. لیکن سب سے زیادہ جو دیا گیا ہے ایز پر رول, اٹس اے وومن, عورت جو ہے, بیوی جو ہے, شوہر کی شکر گزاری بہت زیادہ کرنا ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ایک خوفناک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں تو میجورٹی آف پیپل جو ہے عورتیں ہیں. جہنم میں جو ہے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں عورتیں تھے. جب یہ دیکھے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام, اتنے سارے لوگ جہنم میں کیوں اتنے سارے لوگ ہیں؟ کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں, عورتیں ہیں, یہ اللہ کے ناشکرے تھے. نہیں, پوچھا گیا کہ کیا یہ اللہ کے ناشکرے تھے, کیا اللہ کو ناشکری کرتے تھے کیا؟ تو اٹ واز ناٹ بین, نہیں, یہ اللہ کا ناشکری نہیں, اس سے بھی زیادہ کیا تھا, اپنے شوہر کے ناشکری کرتے تھے. شوہر جو جو دیتا تھا, جتنا بھی دیتا تھا, دیا تھا, جو بھی ہے ہر چیز کے لیے ناشکری پن کرتے تھے. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے, وہ سب سے زیادہ عورتیں ہیں. جو عورت جو ہے اللہ کی اطاعت کرتی ہے, اللہ کا شکر گزار انسان بنتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم میں شوہر کے شکر گزار بنتے ہیں, ایسے انسان جو ہے, ایسی عورت جو ہے جنت چاہیے. تو میک شور شوہر جب بھی کچھ بھی دیتے ہیں, سے از جزاک اللہ, یہ بہت اچھا ہے. اپنا آپ کی خوشی جو ہے نا ایکسپریس کریں. جب آپ کو کچھ ملتا ہے, کچھ دیتے ہیں, یا کچھ بھی ہے بات ہے, صرف ضروری نہیں ہے کچھ کھانے کا دیں گے تو خوش ہو جاؤں گی میں, جزاک اللہ خیر بولوں گی, کچھ پینے کے لیے دیں گے, کہیں گھمانے لے کے دے جائیں گے. بینگ وتھ یو, آپ کے ساتھ رہنا, وہ بھی ایک بڑی شکر گزاری ہے. آپ کے ساتھ رہنا, that is the most important thing, being with you. There is no words to talk about this one. A husband always being with you, being loyal to you, being good to you, smiling with you, talking to you, having food with you. یہ چیزیں جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. شکر گزاری از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. میٹیریل چیز نہیں ہے, یہ چیز لا کے دیے ہیں تو شکر گزاری, یہ چیز لائے ہیں تو خوش, وہ چیز لائے تو خوش نہیں. آپ ہیں میرے ساتھ, وہی کافی ہے. یو آر دا اسٹرینتھ فار می, تھینکس فار بینگ وتھ می. بینگ وتھ می اٹ سیلف از اے شکر گزاری. محسوس کرائیں کہ یو آر دا موسٹ امپورٹینٹ پرسن ان مائی لائف. محسوس کرائیں, وہ شکر گزاری بھی محسوس کرائیں. نہ شکری پن مت کریں, نہ شکری پن. اینڈ اندر امپورٹینٹ تھنگ ہے نا, آدمی لوگ کو, شوہر کو ہے نا, ہمیشہ تعریف کریں اور ان کو ہائی پوزیشن میں رکھیں, نظروں کے نیچے مت رکھیں. غلام مت بنائیں, شوہر کو غلام مت بنائیں. شوہر کو اتنا ہینڈی کیپ مت بنائے کہ آپ نہیں تو شوہر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. پورا رن میں ہی گھر چلانے, پیسہ تم کا نہ, پورا ایوری تھنگ میں رن کروں گی. اگر آپ ایبسینٹ ہے تو پورا ہینڈی کیپ بن جائے گا انسان, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایسا وے میں مت بنائیں. انڈیپینڈنٹ بھی رہنا ہے, شوہر بھی انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, آپ بھی رہنا ہے. شوہر کو یہ بھی دعا, یہ بھی کریں آپ, ماشاءاللہ آپ یہ کر لے سکتے ہیں, آپ میں یہ ہنر ہے, آپ میں یہ ہنر ہے, آپ یہ سب کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ آپ میں یہ سب ہے. تو میک ہم پراؤڈ, میک ہم فیل دیٹ ہی از اے ویری نائس پرسن, نائس ہسبینڈ اینڈ آل دیٹ. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور اس کو کمزور لیول میں مت بنائے. عورت وہی کرتی ہے, ہسبینڈ کو نا اپنے پلو میں باندھ کے رکھ دینا, کمزور بنا دینا, لیکن اپنے اشاروں پہ نچانا, یہ چالیں از ناٹ گڈ. ان کی اطاعت بھی کرنا ہے, ان کی بات سننا ہے, ان کی اطاعت کرنا از ویری امپورٹینٹ. So that is the most important. Shukr guzari doesn't mean that pura controlling him in all aspect. That should not be there. Okay. The next important thing is ungratefulness to those who help you. Okay, جو بھی انسان, ایک بیسک کرٹسی کا آپ لوگ اپنے پلے باندھ لے کہ جو بھی انسان مجھے کچھ بھی دے گا, چاہے وہ ایڈوائز ہو, چاہے وہ کچھ کھانے پینے کے لیے, کچھ بھی مجھے دے گا, آئی ول سے جزاک اللہ خیر, دیٹس اٹ. یہ میں گریٹیٹیوڈ ضرور رکھوں گا. کچھ بھی دے رہا ہے, آپ بھی ان کو محبت دیں, محبت سے بات کریں, اچھا بات کریں, اچھا بہت اچھا ہے, مسکرائیں, اچھا بی ان اے ویری گڈ وے, بیسٹ ٹو بیسٹ ایکسپریشن یہ کریں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. یوز دا ورڈ جزاک اللہ خیر ان یور فیملی. اوکے,
May Allah reward you for the good you have done. Don't use the word thank you. बच्चों को थैंक यू मत सिखाएं. खाना दे रहे हैं थैंक यू, चॉकलेट देते हैं थैंक यू, हटाएं वो सब. कहीं भी बाहर के बच्चे भी है, आपको लगता है कि बच्चे है थैंक यू रहते, बेटा थैंक यू नहीं, जजाकल्ला खैर बोलो. इट्स अ ब्यूटीफुल वे. सलाम जब करता है कि सलाम ये मत करो, सलाम पूरा बेटा सलाम पूरा करो, पूरा 30 पॉइंट्स पॉकेट में डालो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सिखाएं. और एट द सेम टाइम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू से इज दैट बच्चों को सलाम के टाइम में ना हाथ मिलाना सिखाएं, क्योंकि हाथ शेक करके सलाम करें, क्योंकि दैट इज द एक्चुअली द अदब ऑफ डूइंग सलाम. सलाम करते वक्त एक दूसरे का नॉन महरम का नहीं बोल रही मैं, अब औरतें भी है, सलाम करना है तो हैंड शेक करे, क्योंकि जब इंसान जो है हाथ मिला के जब सलाम करता है, होता ये है कि जब हाथ मिलाता है इंसान, हाथ दोनों फिर हाथ मिला के जब एक दूसरे से हट जुदा होते हैं ना, हाथ जुदा होता है ना, उनके गुनाहें पूरे सिंस पूरे झड़ना शुरू हो जाते हैं. सुभान अल्लाह. माइनर सिंस झड़ना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज द बेस्ट वे. सलाम को जो ये बताते हैं ना पैटर्न, सर पे ये करते हैं ना, बड़ी उसे आदाब के लेवल में करते हैं ना, आदाब सलाम करते हैं, तो डोंट हैव दैट हैबिट. हाथ को ऊपर लेके जाके करते हैं सलाम. डोंट डू दैट. सलाम सलाम करना है जुबान से ही बोले अस्सलाम वालेकुम, जाएं हाथ आगे करें और हाथ मिलाएं, शेक हैंड करें. बिकॉज जब शेक हैंड आप करते हैं, सलाम करते हुए जब आप शेक हैंड करते हैं, आपके गुनाहें जो है झड़ते जाएंगे. इट इज अ हदीस. तो उस हदीस पे जिएंगे रादर दैन लेकिन हाथ ऊपर रख के सलाम करना, ऑल दिस थिंग्स इज नॉट देयर. इट इज नॉट एक्चुअली देयर. अगर सलाम आप हाथ उठा के सलाम कर रहे हैं तो झुक कर सलाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सिवाय कहीं और भी किसी के पास नहीं झुकना है. पेट के अंदर अपने आप को डाल दे के सलाम करना है, दैट इज रॉन्ग. ऑल दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. सलाम कैसे करेंगे? मुस्कुराएंगे, करीब जाएंगे, सलाम करेंगे और हाथ मिलाएंगे. हाथ मिलाएंगे तो आपकी जो भी ये बोलते हैं ना सिंस है, जो भी है गुनाहें झड़ते जाएंगे. दैट्स इट. रादर देन हाथ ऊपर ये करना, इसने हाथ ऊपर नहीं उठाया है, इसने ये किया है वो किया. और जब सलाम करते पूरा 30 पॉइंट्स पॉकेट में डालें, 30 पॉइंट्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अगर वो इंसान आपको अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पूरा सलाम दे, तो दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड. जब सामने वाला एक सलाम ऐसा करेगा, बेस्ट जवाब दें. आपका बेस्ट जवाब रहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये जवाब जो है 15 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 15 नहीं किया. अस्सलाम वालेकुम ये दुआ है, बेहतरीन दुआ है. सलाम इज नथिंग बट बेहतरीन दुआ उनके लिए. तो आप दुआ करें और हमेशा जज़ाकल्लाह खैर बोले. कुछ भी आपको बोले, कुछ भी करे, चेयर ला के दिए, ओ जज़ाकल्लाह खैर बेटा, से पानी ला के दिए हैं, जज़ाकल्लाह खैर बोले. आप बीवी अगर शौहर को पानी देगी तो शौहर बोल सकता है जज़ाकल्लाह खैर. ही इज बीन रिवॉर्डेड फॉर दैट. गर्ल्स ये करते ही जाएं, आदत डालें, घर पे जज़ाकल्लाह खैर कॉमन बनाएं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कॉमन बनाएं. और द सेम टाइम लाइक केयरिंग ऑल दिस थिंग्स, ये टर्मिनोलॉजी कॉमन बनाते जाएं घर पे. थैंक यू वर्ड स्टॉप कराएं, थैंक यू वर्ड. और बर्थडे है, चलो सेलिब्रेशंस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्लोली इसको अवॉइड करें और ऐसा वे में स्टार्ट करें. सरप्राइजेस, विल गिव सरप्राइजेस. सरप्राइज डजंट नीड अ डे. सरप्राइज कैन बी एनी अदर डे. एनी डे इज योर डे गर्ल्स. एवरी डे इज अल्लाह's डे. तो वो टाइम आप करके देखें, क्या जबरदस्त, अल्लाह ताला भी खुश होगा. यू आर मेकिंग योर पीपल हैप्पी, यू आर मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी एंड यू आर मेकिंग एवरीवन हैप्पी. तो अल्लाह ताला जबरदस्त खुश होगा. विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर, आप नाजायज काम नहीं कर रहे हैं. आप बर्थडेज वो सेलिब्रेशन जैसा बर्थडेज में ये वो नहीं कर रहे हैं. ना आप एनिवर्सरीज के लेवल में जा रहे हैं, ना आप जो है वैलेंटाइंस डे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे, ये पूरे डेज ने अगर सीरियसली वांट टू मेक अ लेडी वुमेन फील हैप्पी, उसके लिए कुछ भी ये करना है, जस्ट राइट डाउन और से समथिंग एनी अदर डे. डोंट स्पेसिफाई ऑन द स्पेसिफिक डे. ठीक है. ये देखे सबमिशन टू अल्लाह ताला. अल्लाह ताला से 5 थिंग, देयर 5 पिलर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. इंसान जो है अल्लाह ताला से शुक्र गुजार कैसा बनता है? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबमिशन ऑफ द बिलीवर टू अल्लाह, अल्लाह ताला के हो जाए, अपने आप को अल्लाह ताला के रुजू करें. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत उस रब से करें, अपनी जात से भी नहीं, उस रब से करें. तीसरा, जो भी नेमतें अल्लाह ताला देता है ना, उसको एक्सेप्ट करे, उसको एक्सेप्ट करके समझे ये अल्लाह ये नेमतें तेरी तरफ से आया है. चौथा, जो भी वो नेमतें अल्लाह ताला दिया है
اس کی پریز کرے، اس کی تعریف کرے، الحمدللہ کیا زبردست بنایا ہے، انار کتنا اچھا بنایا ہے اللہ، یہ کتنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ تو دیا ہے اللہ. تو ہر چیز کو غور سے دیکھیں گے اور تعریف کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی تعریف کریں گے. اوکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں چنے، اللہ کی راہ میں لے، جہاں پہ وی کین یوز اٹ، نہ کہ اللہ. ابھی فار ایگزامپل لیپ ٹاپ از اے نعمت، لیپ ٹاپ ہمارے لیے نعمت ہے، سیل ہمارے لیے نعمت ہے. نعمت کب بنے گا؟ یہ میرے لیے نعمت کب بنے گا؟ جب میں سیل سے جو ہے اچھے کام کرتی ہوں، جیسے کہ میں کال کر رہی ہوں، میں کلاسز لے رہی ہوں، ریلیٹو سے بات کر رہی ہوں، امپورٹنٹ میسیجز کر رہی ہوں. اگر یہ میرے لیے نعمت نہیں، یہ ایک عذاب کب بنے گا؟ جب برے کام کرنا سٹارٹ کریں گے. نعمت کو اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ کے نافرمانی کاموں میں شروع کروں گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے نافرمانی کام شروع کریں گے تو دیٹ مینس پرسن ول گو ٹو دوز، ایز سمپل ایز دیٹ. تو ہر چیز آپ کے لیے لیپ ٹاپ ہے، اس میں نعمت بنائیں گے، اس کو عذاب بنائیں گے ہمارے ہاتھ میں. سیل ہمارے لیے نعمت بنے گا یا عذاب بنے گا؟ اگر میں نعمت اس کو کب بناؤں گی؟ اس میں قرآن بھی سن رہی ہوں، اس میں یہ کام کر رہی ہوں. اس کو عذاب کب بناؤں گی؟ میں اس میں موویز دیکھ رہی ہوں، میں اس میں گانے سن رہی ہوں، موویز دیکھنا ہو، ٹک ٹاک دیکھنا ہو، یا ایسے ایسے برے چیزیں دیکھنا ہو، آل بیڈ تھنگس میں دیکھتے بیٹھوں گے تو وہ عذاب بنے گا. تو نعمت کو اللہ کی راہ میں کرنا از ویری امپورٹینٹ. اسی طرح جو انسان نا شکرا ہوتا ہے، ہیئر آر فیو ریزن وائی ان تھینکفلنس شوڈ بی اوائڈڈ. آپ کے لیے میرے لیے جو ہے نا شکری پن نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ جو انسان نا شکری پن کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نعمت سے جو ہے دور ہو جاتا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ، نعمت سے دور ہو جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اس مکے لوگوں کا دیکھے تھا نا، مکے کی ایک بستی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نعمت دیا تھا، لیکن ان لوگ ناشکری کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا تھا؟ ان لوگ کو خوف اور ڈر اور تکلیف، خوف یہ چیز دے دیتا ہے. اسی طرح ناشکر پن جو ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پہ. اللہ کی لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ناشکر لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اور صرف اللہ تعالیٰ نہیں، ہر ایک انسان بھی جو ہے، دوسرا انسان اتنا کچھ تمہیں دیتا ہے، اتنا کچھ سکھاتا ہے یا دیتا ہے، لیکن نا شکرپن جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بھی پسند نہیں کرتا. اور نا شکرپن جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے تکبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تکبر اور پرائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا شکری پن. اوکے. تو شکر گزار انسان عاجزگی میں آ جاتا ہے، نا شکرا انسان جو ہے تکبر میں آ جاتا ہے. جتنا زیادہ ہم لوگ ناشکرے بنتے ہیں اتنا زیادہ لوگ ہمیں ہیلپ نہیں کرتے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کے شکر گزار بنتے ہیں اتنا زیادہ لوگ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں، آپ کو خیال کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے جو انسان شکر گزار ہو. شکر گزاری کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہمیشہ یاد رہے کہ ہر حال میں الحمدللہ بولے. اگر تکلیف ہوئی ہے الحمدللہ علی کل حال، خوشی آتی ہے تو الحمدللہ اس رب کا شکر. اور جب خوشی آتی ہے تو کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے. اوکے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی آتی تھے امیڈیٹلی سجدہ شکر کرتے تھے. اوکے. تو سجدہ شکر بولتے ہیں تو امیڈیٹلی کر سکتے ہیں. تیسری چیز، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیا ہے، جتنے بھی زیادہ بلیسنگز دیا ہے، وہ بلیسنگز کو کاؤنٹ کرو، لکھو، اس پہ جاٹ ڈاؤن کرو. جب آپ لکھیں گے کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ ہم پہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کچھ شکر گزار بنے، ایوری ٹائم اللہ کا ذکر کرتے. اللہ کا شکر گزاری از نادر وے از گاڈ ذکر. سب سے زیادہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جتنا بھی زیادہ آپ بولیں گے، جتنا بھی زیادہ آپ بولیں گے نا، تو جتنا زیادہ ذکر از ناٹ گلوریفائنگ اللہ تعالیٰ. ذکر سے اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے، یو کین شیئر اٹ، بی کنٹینٹ ایٹ ہارٹ. مطلب دل میں جو اتنا بھی مجھے ملا ہے، یا اللہ تیرے طرف سے تو مجھے جو بھی دیا ہے، میرے نصیب میں جو بھی رہے گا اس کے لیے میں شکر ہوں. نہ کہ دوسروں سے دیکھ کر، دوسروں سے کمپیئر کر کے، دوسروں میں یہ سب ہے یا اللہ میرے میں نہیں ہے، میرے پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ شکری پن مت کریں. ایک انسان جب اپنی چیز، جتنی بھی چیز اس کو ملتا ہے اس میں سکون محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر وہ ہے نا دوسروں سے کمپیئر کر کے مجھے اور چاہیے گریڈی کرے گا تو کیا ہوگا؟ ناشکری پن میں آ جائے گا.
ہمیشہ دیکھیں شکر جو ہے زبان سے بولنا، ایکشن سے بولنا، دل سے محسوس کرنا. شکر کے 3 طریقے، دل سے شکر محسوس کریں، زبان سے شکر ادا کریں، اور ایکشن سے بھی کریں. ایکشن از واٹ گیونگ them something, patting them, giving them something, hugging them. یا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کیسا ادا کریں گے؟ ذکر کرتے ہوئے، اچھا لوگوں کو شکر ادا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، عبادت انکریز کر. اللہ کا جب آپ کے اوپر شکر آتا ہے نا، وین تکلیف ہوتی ہے ہمیں، ایک بڑا پرابلم آیا لائف میں، وہ پرابلم سالو ہو گیا، تو آپ کی خوشی زیادہ بڑھ جاتی ہے نا. اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ دل آپ کا باغ باغ ہو جاتا ہے. یو فیل سو ہیپی، الحمد للہ کیا مزہ آ رہا ہے، اللہ اتنا بڑا پرابلم تھا، یا اللہ اتنا سکون محسوس کر رہی ہوں میں، سو ریلیوڈ. تو کریں گے کیا؟ آپ کا تڑپ کیا ہے؟ اچھا اللہ تھینک یو اللہ بول کے آپ کو چپ بیٹھیں گے؟ وہ کیسا ظاہر کریں گے آپ کی خوشی؟ اس کے رب کے ہو جانے میں اب اللہ کا محبت بڑھا دیتے ہیں آپ کی طرف، اللہ کا توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی، آپ کا جو ہے نا اس رب پر یقین بڑھ جاتا ہے، اور آپ کی عبادتیں میں مٹھاس آ جاتی، عبادتیں کثرت سے شروع کر دیتے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نفل روزے زیادہ رہنا شروع کر دیتے. اس رب کو راضی کرنا، اس رب کو خوش کرنا ہے مجھے، بس اللہ تعالیٰ کو اور خوش کرنا ہے مجھے. تو آپ عبادت زیادہ کرنا شروع کریں گے، نماز آرام سے انجوائے کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں گے، قرآن شریف دن رات پڑھتے رہ جائیں گے، دن رات پڑھتے جائیں گے. اسی طرح جب روزہ رہنا ہے تب روزہ رہیں گے، ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں گے. جتنا زیادہ اپنے آپ یو آر ڈوئنگ اٹ وتھ ایکشن. نماز از ان دا فارم آف اگین لیکن اٹ از این ایکشن. زبان سے آپ بول رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، دل سے بول رہے ہیں، ایوری تھنگ اٹ از پورنگ ان دا فارم آف دا بیسٹ ورشپ، ا بیسٹ ورژن آف یو. سبحان اللہ. بن کے دیکھیں گرلس اس طرح اپنے آپ کو سبمٹ یور سیلف انٹائرلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صبغت اللہ بن جائیں. ہر چیز کے شکر. کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا کے آئے، یار اب کیا مزہ آ رہا ہے، الحمد للہ. And I tell you only one important thing, girls, very, very important thing is what, especially جب آپ لیٹے ہوئے رہتے ہیں، جب آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے رہتے ہیں، always think کہ یا اللہ میرا ہوگا کیا، what is going to happen to me، میری زندگی کیا ہوگی اس خبر میں. آپ لیٹیں گے، imagine your خبر، نہ ہوا رہے گی، نہ کچھ رہے گا، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، اسمیل رہے گا، مجھے ڈر لگے گا، یا اللہ what is going to happen. تو at that point of time, the only thing that is going to save you in that place is what your نیک اعمال. آپ کا نیک اعمال آئے گا، روشن بن جاؤں گا تیرے لیے، تمہارے لیے روشنی دوں گا میں، تمہارے لیے the same time خوشبو بن جاؤں گا تمہارے لیے. تمہارا جو ڈر ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ڈونٹ وری. نیک اعمال اس چیز کے لیے کوشش کریں کہ مجھے نور چاہیے یا اللہ. قرآن شریف کو چھوڑو مت، تھام کے رکھیں، دن رات پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو ون تھنگ از دیٹ قرآن شریف ایک ایسی عظیم کتاب، یو فائنڈ میراکلس ایوری ویئر. My mother-in-law's mother actually to say that she مطلب ایک ایج آتا ہے نا، ایک زیادہ ایج ہو جاتے ہیں تو بھولنا شروع ہوتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، نام پہچانتے نہیں، نام نہیں پہچانتے، لوگوں کو نہیں پہچان رہتے، نام نہیں پہچان رہتے، لوگوں کو نہیں پہچان رہتے، کس کے بچے ہیں کیا ہے یہ سب نہیں پہچانتے ہیں. بٹ آیتیں نہیں بھولے ہیں. میرا سٹننگ چیز میرا یہ تھا کہ جب ہر چیز بھول رہے ہیں، وائی ناٹ قرآن؟ کیوں قرآن کی آیتیں نہیں بھول رہے ہیں؟ لیکن یہ ریپیٹڈ شیل ول کیپنگ آن ریپیٹنگ دا سیم سیٹ آف سورج جو ہے نا، پارے کنٹینیو پڑھتے رہتے ہیں. شیل بی کیپنگ آن ریڈنگ اٹ، بٹ شی ڈونٹ نو، شی ڈزنٹ نو کہاں پہ روکے ہیں. قرآن اوپن کرتے ہیں، شیل کیپ ریڈنگ. پھر اس کے بعد تھک گئے ہیں یا کھانا کھانا ہے، شیل گو، شیل ہیو فوڈ، شیل کم بیک اگین، شیل بی کیپنگ آن ریڈنگ. کہاں پہ روکے ہیں، کیا ہے؟ کس طرح جو انسان دوسرے انسان کا نام بھول سکتا ہے، جگہ بھول سکتا ہے، نام بھول سکتا ہے، اگر آپ لیٹرز بھی دیں گے، وہ لیٹرز کون سے ہیں وہ بھول سکتا ہے. کیوں وہ انسان قرآن نہیں بھولا؟ کیوں وہ انسان نماز نہیں بھولا؟ کیوں وہ انسان نماز میں قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ کیوں وہ انسان جو ہے قرآن کے لیٹرز نہیں بھولا ہے جب ہر وہ چیز بھول گیا ہے؟ لیٹرز نہیں بھولا ہے. She's able to read. She didn't forget Quran. Why? Subhanallah. That's the name. That's the Azim Kitab.
وہ کتاب کو she was holding it all the time, she is keeping on. So میرے لیے ایک تعجب کی چیز تھی no when ان کا جب یہ تھا نا, when I used to see her کہ literally she doesn't recognize so many people, لیکن but she didn't forget anything from the Quran. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پوری چیزیں دیکھیں, obeying the command of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ یہ دیکھیں ایکشن پوائنٹس پلان آپ سب کے لیے, ایکشن پلان آپ سب کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی دیر رک جائیں, ٹیک اے پیپر, رائٹ ڈاؤن آل دیور نعمتیں, جو میں اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے, سوچیں, مرضی آپ کی ہے, جو چاہیں آپ سوچیں, کیپ رائٹنگ آل دا تھنگس. اینڈ دین اور کون سی چیز اب انسانوں کا دیکھیں, انسان کو کوئی ایک انسان کو پک اپ کر لیں آپ, میں انسان کو شکر گزار ہوں, تو میں کس لیے ابھی انسان سے شکر گزار ہے, لائک یو وانٹ ٹو تھینک دیٹ پرسن, تھینکنگ کا پرسن بھی آپ دیکھیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ کس طرح آپ تھینک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں, ان واٹ وے یو وانٹ ٹو میک دیم فیل ہیپی, فیل کمفرٹیبل. ایک تھینکس کس طرح بولنا چاہتے ہیں, ایک شکر کس طرح یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے یور تھاٹس اینڈ یور آئیڈیاز. اوکے, تو کیوں, کیا ریزنس ہے, لک آؤٹ فار 3 reasons اینڈ اسٹارٹ سیئنگ تھینکس ٹو دیم. چاہے آپ کی سسٹر ہو, چاہے آپ کے کوئی بھی پرسن ہو آپ کے جو آپ کے لائف میں ہے, تھنک اباؤٹ دیم, کیا کام ہے, کیوں میں شکر گزار ہوں, میرے لیے یہ اتنا کچھ ہیلپ کیے ہیں, گو تھینک دیم اینڈ ہگ دیم. اوکے, دوسری چیز یہ کیا ہے, انسانوں کی چیز, میٹیریل چیزیں, اب جیسے کہ لیپ ٹاپ بول رہی ہوں میں, جیسے سیل بول رہی ہوں, لیپ ٹاپ بول رہی ہوں, پین ہے, ہر چیز جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اس رب کا شکر کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹیل یور ہسبینڈ آلسو کہ جزاک اللہ خیر, بہت بہت جزاک اللہ خیر, آپ لیپ ٹاپ دیے ہیں, آپ سیل دیے ہیں, اس کی وجہ سے کلاسز لے رہی ہوں میں, آئی ایم ایبل ٹو ڈو سو مینی تھنگس, جزاک اللہ خیر. اس ریوارڈ آپ کے لیے بھی جائے گا, صدقے جاریہ بنوں گی میں انشاءاللہ آپ کے لیے. Always be thankful to him. The pen that he purchases for you, the book that he purchases for you, again with the reason of Allah subhanahu wa ta'ala. جو کتاب لائے ہیں, جو بک ہے, جو کتاب لائے ہیں, جو کھانا لائے ہیں, ہر وہ چیز کے لیے شکر 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 اینڈ شکر. اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ہے, that's why he's getting all the things. He's supporting in all these things. That's the biggest shukr. He is being good to you. That is the biggest shukr. تو وہ بولتے ہیں نا, there is unlimited چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیا ہے, تو always be the most thankful person on this earth. ٹھیک ہے, happiness will never come to those who fail to appreciate. خوشیاں کبھی ان کے گھر, ان کے پاس نہیں آئے گی جو انسان جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس سے شکر ادا نہیں کرتا. saying as الحمدللہ, الحمدللہ آپ کی زبان میں یہ کرے اور دل سے مانگے گا. اٹ از الحمدللہ, الحمدللہ, اٹ شوڈ ناٹ بی. آپ کا دل موجود ہونا ضروری ہے, آپ کا شعور موجود ہونا ضروری ہے. اور شکر کے لیے الحمدللہ پیو دعائیں ہیں, اللہم اعنی علی ذکر و شکر کا حسن عبادت کا, یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ ہیلپ می, مجھے مدد کر, کس چیز میں, تیرے کو یاد کرنے میں مدد کر اور تیرا شکر ادا کرنے میں مدد کر, کیونکہ بہت سارے انسان شکر گزار نہیں ہے, بہت سارے انسان اللہ کو بھول جاتے. تو مجھے تجھے آئی شوڈ ناٹ فرگیٹ یو اللہ, تو یاد کرنے والا بنا, شکر گزار والا بنا, اور تیرا ورشپ ان ایکسلنٹ مینر. سبحان اللہ. اور تیری عبادت کروں کس طرح, ایکسلنٹ مینر میں تیری عبادت کر سکوں یا رب. یہ دعا کریں گے. اور یہ جو دعا ہے نا, اٹس اے ویری نائس اینڈ بیوٹیفل دعا. ربی, اے میرے رب, اوزینی, عطا کر مجھے, ان اشکرو, میں شکر ادا کروں, نعمتی کا, تیری نعمت کا. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو ہے شکر ادا کروں تیری, التی, وہ جو انعمتا, انعام کیا تو نے, that you have blessed علیہ, میرے اوپر, وعلی والدیہ, میرے والدین پر, جو بھی نعمتیں تو مجھے اور میرے والدین کو دیا ہے اللہ, اس کا شکر گزار بنا دے. وَأَنْ, یہ کہ عامل, میں عمل کروں, صالحہ, نیک عمل کروں, ترضاہ, جس سے تو راضی ہو جائے. سیکنڈ پوائنٹ, پہلا پوائنٹ کیا بول رہے ہیں, یا اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں شکر گزار بن جاؤں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اور میرے ماں باپ کو دی ہے. وَأَنْ عَامِلَ صَالِحًا, اور میں عمل کر سکوں, صالح مطلب نیک عمل کر سکوں جو تو راضی ہو جائے. تو اس میں عمل کے بارے میں کیا بول رہے ہیں کہ نیک عمل, یا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میرے اولاد کو جو ہے اصلاح کر. So it's a very nice and a very beautiful dua, and I want you girls to by heart this dua.
تو الحمدللہ till here الحمدللہ اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور الشکور. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ وی ہیو ڈن وتھ آور سیٹ آف تھنگس. تو انشاءاللہ جو ہے یہ شکر گزاری کے بارے میں تھا ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل. آپ جو ہے پلیز اپنا پوائنٹس لکھیں اور عمل میں جٹ جائیں. عمل میں جٹ جائیں. ٹرن اراؤنڈ اینڈ سی واٹ آر تھنگز دیٹ یو آر فائنڈنگ اٹ. سے ایز الحمدللہ شکر کرنا شروع کر دیں. شکر گزاری ٹورڈس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عبادت انکریز کر دیں, ذکر انکریز کر دیں, عبادت انکریز کر دیں, شکر گزاری مسکرانا انکریز کر دیں. یا رب شو دیٹ تھنگ. ہر وہ چیز دیکھیں گے تو اس رب کا شکر ادا کریں گے. دیٹ از ون تھنگ. لوگوں کا شکر ادا کرنا سٹارٹ کریں. جو بھی آپ کے آزو بازو ہے, جو بھی آپ کے گھر میں اینی ون دیٹ از کنیکٹڈ ٹو یو, the people who are connected to you in any form, always be thankful to them. And the third important thing, the چیزیں that is being given by Allah subhanahu wa ta'ala for the life. اللہ تعالیٰ ہمیں حیاتی دیا ہے, اس رب کا شکر. اور تھوڑا موقع دیا ہے, زندگی دیا ہے, اس رب کا شکر. اور تھوڑے نیک کامیں کرنے کے لیے توفیق دیا ہے, الحمدللہ اس رب کا شکر. ہر چیز کے لیے شکر 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 اینڈ شکر گرلس. Just keep on saying الحمدللہ یا رب. کبھی کبھار مسکراتے بولیں, کبھی روتے بولیں, کبھی خوش ہو کے بولیں. ان all aspect always say as کبھی کبھار you will not know میں کون سے وے میں اللہ کا شکر ادا کروں. سجدے میں گر جائیں, روئیں. میں اتنا قابل ہوں یا اللہ, میرے میں اتنا قوت ہے کیا, میں اتنا قابل ہوں کیا یا اللہ. you have given me so many things. اتنی چیزیں تو دیا ہے مجھے. I'm a worth about that. You have given me so many things. تو دیٹ از واٹ, دیر از نو اینڈ گرلس. محسوس کریں اس کو, شکر گزاری کو. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں میں دیا ہے اس کا محسوس کریں. فیل دیٹ ون, انجوائے دیٹ ون, فیل دیٹ ون. اس نعمتوں کو یوز کرتے ہوئے شکر گزاری میں جٹ جائیں. ٹھیک ہے. چلیں وی لینڈ کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.